الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتہائی قابل قدر صدر مجلس، معزز مشائخ کرام، حاضرین مجلس، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستوں اور پردہ نشین ماں و بہنوں، جیسے کہ اعلانات کے ذریعے آپ کو خبر مل چکی ہے کہ آج کا ہمارا یہ درس بلکہ یہ دورہ علمیہ دین کے ایک بہت ہی اہم موضوع پر منعقد ہونے جا رہا ہے۔ دین کے تمام مسائل ایک درجے کے نہیں ہیں، بعض مسائل ایسے ہیں جن کا سیکھنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ انہی میں سے یہ مسئلہ ہے کہ وہ کون سے باطل عقائد ہیں، کفریہ اعمال ہیں جن سے ایک انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا کلمہ لا الہ الا اللہ ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہے شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ان نعمتوں میں علی الاطلاق اگر سب سے عظیم کوئی نعمت ہمارے پاس موجود ہے تو وہ توحید کی نعمت ہے، دین اور شریعت کی نعمت ہے۔ اگر دنیا کی دوسری نعمتیں ہم سے زائل ہو جائیں، ختم ہو جائیں، ہم دوسری نعمتوں سے محروم ہو جائیں، کوئی دیکھنے کی نعمت سے محروم ہو گیا، کوئی سننے کی نعمت سے، کوئی چلنے پھرنے کی نعمت سے، صحت و تندرست کی نعمت سے، مال و دولت کی نعمت سے، تو اس خسارے کو برداشت کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی دین کی نعمت سے محروم ہو گیا تو اس خسارے کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ زندگی ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے۔ ہمیں اس دنیا سے ایک دن رخصت ہونا ہے، اور یہ یقینی ہے، جس کے بارے میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ زندگی کب ختم ہوگی اس کا کسی کو علم نہیں، لیکن یقیناً ختم ہوگی۔ وہ ایک لمحے کے بعد بھی وقت آ سکتا ہے، 1 سال کے بعد بھی یا 100 سال کے بعد بھی، لیکن یہ یقینی ہے کہ ہم ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ آئندہ 100 سال کے بعد جو ابھی یہاں پر موجود ہیں، غالباً ہم اپنی قبروں میں رہیں گے، اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ تو اس دنیا سے رخصت ہونا ایک یقینی امر ہے۔ اس کے بعد کی جو زندگی ہے، یہ زندگی آخرت کی زندگی، جنت و جہنم کی زندگی، یہ حقیقی زندگی ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ اس لیے اصل کامیابی اور ناکامی اس آخرت کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی ہے۔ اگر کوئی شخص
آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو گیا, جنت اسے اللہ رب العالمین کی حاصل ہو گئی, جہنم سے نجات مل گئی, تو یہی حقیقی کامیابی ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اسی حقیقت کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان کر دیا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جن کو اللہ رب العالمین نے ایک محدود وقت کے لیے پیدا کیا ہے, وہ وقت جب ختم ہو جائے اسے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے, چاہے اس کی زندگی کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو جائے, وہ ایک دن ختم ہونے والی ہے. اور پھر جب آخرت میں لوگ پہنچیں گے اللہ رب العالمین کے پاس, وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن تمہیں اپنے عمل کا پورا بدلہ عطا کیا جائے گا. جیسا عمل ہوگا اسی طرح بدلہ دیا جائے گا. اللہ رب العالمین کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کریں گے. دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر ذرے کے برابر بھی خیر کا کام کیا ہوگا اسے بھی اپنے نامہ اعمال کے اندر دیکھے گا, اور ذرے کے برابر کوئی برائی کی ہوگی تو اسے بھی اپنے نامہ اعمال کے اندر پائے گا. اسی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس آیت میں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تمہیں اپنے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن. اس کے بعد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ. اگر کوئی شخص جہنم سے نجات پا گیا, کسی طرح جہنم سے اسے نجات مل گئی اور جنت میں اسے داخلہ مل گیا, تو حقیقت میں یہ بندہ کامیاب ہو گیا. اصل کامیابی یہ کامیابی ہے. دنیاوی زندگی کے اندر جو کامیابیاں ملتی ہیں, ناکامیاں کسی کو لاحق ہوتی ہیں, تو یہ وقتی کامیابی اور ناکامی ہے. اللہ رب العالمین نے اس دنیاوی زندگی کے بارے میں کیا فرمایا, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ دھوکے کا سامان ہے, بس یہ چند لمحوں کی زندگی ہے, اور اس کے بارے میں کسی انسان کو کوئی خبر بھی نہیں کہ کتنی لمبی ہونے والی ہے. تو اصل جس چیز کی ہمیں فکر کرنی ہے وہ آخرت کی زندگی کی فکر کرنی ہے, اور آخرت کی جو زندگی ہوگی اس میں جنت و جہنم کا فیصلہ اسی توحید کے اوپر ہوگا, دین کے اوپر ہوگا. اگر اس شخص نے اس دین کو فالو کیا ہے جو دین اللہ رب العالمین نے نازل کیا تھا, جس دین کو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا, اگر اسی دین پر اس نے اپنی زندگی گزاری ہے کامیاب ہو جائے گا. لیکن اگر اس نے کسی دوسرے دین پر اپنی پوری زندگی گزار دی جس دین کو صحابہ کرام نہیں جانتے تھے, اللہ کے رسول نے وہ دین انہیں نہیں سکھایا تھا, تو یہ دین اللہ رب العالمین اس بندے سے قبول نہیں کرنے والا ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیا کہ اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاشے, ہرگز اس سے یہ دین قبول نہیں کیا جائے گا, اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تو کون سا دین اسلام؟ وہ دین اسلام جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے, وہ دین اسلام نہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے تیار کیا ہے, بلکہ جو دین اللہ رب العالمین نے نازل کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھلایا تھا. اگر وہ دین ہم پیش کریں اللہ رب العالمین کے سامنے, جب فرشتے قبر کے اندر سوال کریں وما دینک, وہی دین پیش کریں جو صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول نے سکھلایا تھا, تو اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ دین قابل قبول ہے. جیسے آپ اے ٹی ایم سے پیسہ نکالتے وقت پن ڈالتے ہیں, اگر آپ کا پن درست ہوا جو آپ نے وہاں پر ریکارڈ کرایا ہے بینک میں, وہی پن ڈالے پیسہ آپ کا نکلے گا, لیکن ایک ڈیجٹ بھی ادھر ادھر ہو گیا تو آپ کا پیسہ نہیں نکلے گا. میچنگ ہونی چاہیے تب وہ قابل قبول ہے. تو اسی طرح قبر کے اندر جب ہم سے پوچھا جائے گا وما دینک, تمہارا دین کیا تھا, وہی دین ہم پیش کریں جو صحابہ اکرام کے پاس تھا, تب تو قابل قبول ہے. لیکن ہم نے اپنی پوری زندگی گزار دی ایسے دین پر جو صحابہ اکرام نہیں جانتے تھے, ان کے یہاں تصور بھی نہیں تھا کہ یہ بھی دین ہے.
ان کے وہم و گمان کے اندر بھی یہ چیز نہیں تھی کہ اسے بھی لوگ دین سمجھ سکتے ہیں. تو ایسا ڈپلیکیٹ دین اللہ رب العالمین قبول نہیں کرنے والا. لہذا ہمیں سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس جو دین ہے جس پر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں, کیا وہ وہی دین ہے جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھلایا تھا, یا کوئی الگ دین ہے جس پر ہم اپنی زندگی گزار کر آخرت کے تعلق سے خسارہ اٹھا رہے ہیں. یہ سب سے زیادہ ہمارے لیے غور و فکر کی چیز ہے. یہ جو ہمارے پاس توحید کی نعمت ہے, کلمہ لا الہ الا اللہ کی نعمت ہے, یہ سب سے عظیم نعمت ہے. اگر یہ نعمت موجود ہے تو ہم سب سے زیادہ دولت مند ہیں, سب سے بڑے امیر ہیں, سب سے بڑے مالدار ہیں. اور اگر اس دولت سے, اس نعمت سے محروم ہے, دنیا کی تمام نعمتیں ہمارے پاس موجود ہو, پورے دنیا کے ہم بادشاہ بھی بن جائیں, پھر بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے فقیر ہے, کوئی حیثیت نہیں. اس نعمت کی قدر کب تک ہے؟ جب تک یہ آنکھ کھلی ہوئی ہے, سانس چل رہی ہے. جیسے ہی یہ آنکھیں بند ہوں گی, ہماری سانسیں بند ہوں گی, ان نعمتوں کی کوئی قدر نہیں ہماری زندگی میں. ہمارے رشتہ دار ہمیں قبر کے اندر پہنچا کے آ جائیں گے, اور پھر یہ نعمتیں دنیا کے اندر ہی رہ جائیں گی, دوسرے لوگ اسے حاصل کر لیں گے, اور ہمارے پاس صرف وہی چیز باقی رہ جائے گی جو ہم نے دین کے نام پر انجام دیا تھا. اگر وہ خیر ہے تو اللہ رب العالمین کے پاس اس کا بہترین بدلہ ملنے والا ہے, وہ شر ہے تو اسی حساب سے اس کا بدلہ ملنے والا ہے. اس لیے ہمیں سب سے زیادہ اس نعمت کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے. آپ دیکھیں گے جس کے پاس جو نعمت ہے اس نعمت کی وہ حفاظت بھی کرتا ہے. ایک بندہ تجارت کر رہا ہے, اچھا خاصا کما رہا ہے, تو اس میں اس کی ساتھ میں کوشش ہوتی ہے کہ جو کچھ کمایا ہے اس کی حفاظت بھی ہو. ایسا نہیں کہ کما تو رہا ہے لیکن دوسرے لوگ, جو دوسرے ورکر اس کے کمپنی میں موجود ہے, اس کی آفس میں موجود ہے, اس کی دکان میں موجود ہے, کما تو اچھا رہا لیکن ماتحت جو ورکرز ہیں وہ اس میں سے چرا رہے ہیں, اس پیسے کی وہ حفاظت نہیں صحیح طریقے سے کر رہا ہے. تو چاہے لاکھوں کمائے, کوئی فائدہ اس مال سے؟ آپ کے پاس ارننگ اچھی ہے لیکن اس کی آپ حفاظت نہیں کر رہے, تو پھر اس کمائی سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے ہر شخص کو پائیں گے کہ اپنی نعمت کی وہ حفاظت کرتا ہے, چھوٹی سی چھوٹی نعمت ہو اس کی حفاظت کرتا ہے. یہاں تک کہ چپل بھی کھولتے وقت کوشش کرتا ہے ایسی جگہ پر کھول کر جائے واپسی کے موقع پر ہمیں مل جائے, ایسا نہ ہو کہ کوئی چور چرا کر لے کے چلا جائے. کسی کے پاس روپیے پیسے ہو اس سے زیادہ اس کی حفاظت کرتا ہے. جیسی نعمت ویسی کوشش حفاظت کی. عزت و ناموس کی حفاظت سب سے زیادہ انسان کرتا ہے. اگر کسی کے گھر میں کوئی چور اچکا آئے, اس کے بہو بیٹی کی عزت لوٹنے کے لیے اپنی جان داؤں پر لگا دے گا, لیکن اس عزت کی حفاظت کی آخری دم تک کوشش کرے گا. وہ جس طرح کی نعمت ویسی کوشش حفاظت کی. روپیے پیسے کی حفاظت وہ اس طریقے سے نہیں کرتا جیسے آلو پیاز کی حفاظت کرتا ہے, سب سے محفوظ مقام پر اس کو رکھتا ہے تاکہ چور اچکوں کے ہاتھ سے یہ محفوظ رہے. تو جب ہمیں پتا چل گیا کہ یہ دین, یہ توحید, یہ کلمہ سب سے عظیم نعمت ہے, تو اس کی حفاظت بھی سب سے زیادہ ہمیں کرنی چاہیے. آپ وضو کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, اس وضو کی حفاظت کرتے نہیں کرتے؟ آپ نے وضو کیا بہترین طریقے سے سنت کے مطابق, اور دوران نماز آپ کا وضو ٹوٹ گیا, کیا کسی بندے کو آپ پاتے ہیں کہ اسی ٹوٹے ہوئے وضو سے اپنی نماز جاری رکھے اور اس نماز کو نہ دہرائے؟ نہیں پائیں گے آپ. اگر وہ مسئلے کا علم رکھتا ہے, اسے پتا ہے کہ وضو ٹوٹ جانے کے بعد اس نماز کو جاری رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں, اسے ہمیں دہرانا ہے. جس بندے کو اس کا علم ہے, کبھی آپ نہیں پائیں گے کہ وضو ٹوٹ جانے کے باوجود بھی اس ٹوٹے ہوئے وضو سے اپنی نماز جاری رکھا ہوا, نہیں ملے گا آپ کو, کیونکہ اسے پتا ہے اب مزید نماز جاری رکھنے کا فائدہ نہیں ہے. دوبارہ وضو کرتا ہے اور پھر آخری وقت تک, جب تک کہ اس کی نماز ختم نہ ہو جائے, اس وضو کی حفاظت کرتا ہے. جب تک کہ سلام نہ پھیر دے تب تک اس وضو کی حفاظت کرتا ہے. اسے اچھی طرح پتا ہے کہ اس وقت سے پہلے, اگر سلام پھیرنے سے پہلے اگر وضو ٹوٹ جائے
تو اس ٹوٹے ہوئے وضو سے نماز ہماری درست نہیں ہوگی۔ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اسے اس کا علم ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹنے کا کیا تعلق، میں نہیں مانتا کہ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہذا اس کے باوجود میں نماز پڑھوں گا، یہ ہٹ درمی کوئی کرتا ہے؟ آپ نہیں پائیں گے۔ شریعت کی طرف سے اسے کہا گیا ہے کہ ہوا خارج ہونے سے وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا، اس وضو سے نماز نہیں ہوگی، اس سرے تسلیم خم کر دیتا ہے، بلا چون چرا اس قانون کو تسلیم کرتا ہے اور پھر دوبارہ وضو کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے جب تک کہ نماز ختم نہ ہو جائے۔ جیسے آپ اس مسئلے کو سمجھ رہے ہیں، اسی طرح ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس کلمے کا ہم نے اقرار کیا ہے، جو ہماری زندگی میں سب سے عظیم دولت ہے، یہ کلمہ بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ جیسے وضو ٹوٹ سکتا ہے، یہ کلمہ بھی ٹوٹ سکتا ہے، اور جیسے ہم وضو کی حفاظت کرتے ہیں جب تک کہ سلام نہ پھیر دیں، اسی طرح اس کلمے کی حفاظت کرنی ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ سانس چل رہی ہے، جب تک کہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، یعنی اپنی آخری سانس تک، موت تک ہمیں اس کلمے کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کی شروعات ان آیتوں سے کرتے تھے جن کی ابھی میں نے تلاوت کی شروع میں۔ اس میں ایک آیت کون سی ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کوشش کرو تمہاری وفات اسلام کی حالت پر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جب تمہاری وفات ہوئی تم اسلام کی نعمت سے محروم ہو چکے تھے، کافر ہو چکے تھے، کفر کی حالت میں تم دنیا سے رخصت ہوئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کفر پر کسی کی وفات ہوئی ہے تو کبھی یہ بندہ اللہ رب العالمین کی جنت نہیں پا سکتا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں ہے۔ تو ہمیں اس کلمے کی حفاظت کرنی ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ ہماری یہ زندگی باقی ہے، جب تک کہ ہماری سانسیں چل رہی ہیں، جب تک کہ ہمارے پاس عقل کی نعمت موجود ہے، تب تک ہمیں اس کلمے کی حفاظت کرنی ہے۔ کن چیزوں سے؟ ان چیزوں سے جن سے یہ کلمہ ٹوٹ سکتا ہے۔ جیسے وضو بعض چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح یہ کلمہ بھی بہت سارے ایسے کفریہ عقائد ہیں، کفریہ اعمال ہیں، جن کفریہ عقائد کے اختیار کرنے کی وجہ سے، کفریہ اعمال کے ارتکاب کی وجہ سے یہ کلمہ بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ یہ کلمہ باقی نہیں رہتا۔ اس کے بعد ایک انسان اس کے بعد مسلمان باقی نہیں رہتا، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ تو جن چیزوں کا علم حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، جو سب سے پہلے ہمیں سیکھنا چاہیے، ان میں سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا علم ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، ارکان کیا ہے، شروط کیا ہے، اور کن چیزوں سے یہ کلمہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میری ایک کتاب ہے پتلی سی، انہی 5 امور کے متعلق، کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت کیا ہے، اس کا معنی و مفہوم کیا ہے، اس کے ارکان کیا ہیں اور شروط کیا ہیں، اور آخر میں اس کے نواقض کیا ہے، کن چیزوں سے یہ کلمہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آخری جو نقطہ ہے اس میں کہ کن چیزوں سے یہ کلمہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی پر انشاءاللہ آج کے درس میں آپ کے سامنے، حالانکہ یہ موضوع تو بڑا طویل ہے لیکن کوشش کروں گا کہ ایک ہی مجلس میں اختصار کے ساتھ اسے بیان کر سکوں، اس لیے گزارش کروں گا تھوڑا صبر کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ انتہائی اہم موضوع ہے اور ہر ایک کی اپنی ذات سے متعلق ہے، ایسا نہیں کہ کسی دوسرے سے متعلق ہے، ریلیٹڈ ہے اور میری ذات سے متعلق نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی ذات سے متعلق یہ موضوع ہے، اس لیے غور سے سنیں اور سمجھیں اس موضوع کو۔ یہ اگر آپ نے اچھی طرح حفاظت کر لی تو سب سے عظیم دولت کی آپ نے حفاظت کی ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ اگر کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم سمجھ لیا، اس نعمت کو آپ نے اچھی طرح جان لیا اور اس کی حفاظت بھی کی، تو سب سے عظیم دولت کی آپ حفاظت کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ان کفریہ اعمال اور باطل عقائد کا تذکرہ کروں، چند چیزیں مقدمے کے طور پر، چند پوائنٹس کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ کون شخص اسلام سے خارج ہو سکتا ہے اور کون خارج نہیں ہو سکتا۔ کسی کفریہ عمل کے ارتکاب کی وجہ سے یا کسی باطل عقیدے کے اختیار کی وجہ سے کون شخص اسلام سے خارج ہو سکتا ہے،
پہلے اس نے اپنے بارے میں دعویٰ کیا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن کسی کفری عمل کے ارتکاب کی وجہ سے، کسی باطل عقیدے کے اختیار کی وجہ سے اب وہ شخص اسلام سے خارج ہو گیا۔ اس بارے میں افراط و تفریط سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جس معاشرے کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس معاشرے میں واضح طور پر آپ کو اس مسئلے میں افراط و تفریط ملے گا۔ بعض لوگ غلو کی ایک انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں، بات بات پر لوگوں کو اسلام سے نکالتے ہیں اور کافر قرار دیتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پاس تکفیر کی فیکٹری موجود ہے، ان کی اس فیکٹری میں کوئی بھی شخص مسلمان باقی نہیں بچے گا، دنیا کا ہر بندہ ان کے نزدیک کافر، مسلمان کون ہے؟ بس وہی خود اکیلا۔ ایسے بھی بعض لوگوں کا رجحان ہے کہ پوری دنیا میں اکیلا مسلمان ہوں، میرے علاوہ کوئی مسلمان نہیں۔ تو یہ ایک انتہا ہے گمراہی کی کہ بعض لوگ تکفیر کے معاملے میں اس قدر غلو کے شکار ہیں کہ ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ کی بنا پر سامنے والے کو کافر قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بندہ کافر، یہ اسلام سے خارج۔ اور یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے جو آج کے زمانے میں شروع ہوئی ہو، بلکہ یہ بڑی قدیم بیماری ہے، بڑی پرانی بیماری ہے۔ تقریباً پہلی صدی ہجری کے آخر میں ہی یہ بیماری شروع ہو چکی تھی، بلکہ پہلی صدی کے آخر میں نہیں، پہلی صدی ہجری کے وسط میں ہی یہ بیماری شروع ہو چکی تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے، انہی کے دور خلافت میں بعض لوگوں نے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو کافر کہنا شروع کیا، اور جن کو کافر کہنا شروع کیا وہ کون تھے جانتے ہیں؟ وہ اس امت کے سب سے افضل ترین لوگ تھے، جن کی ایمان کی گواہی اللہ رب العالمین نے عرش کے اوپر سے کی دیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں کے اندر تقوی کے ہونے کی گواہی کسی انسان نے نہیں، اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ آپ کسی انسان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ کیا گواہی دے سکتے ہیں؟ ان کے ظاہر کے بارے میں کہ بڑے نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن دل کے بارے میں آپ گواہی نہیں دے سکتے۔ دل کا مالک فقط اللہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جسے آپ انتہائی زیادہ پارسا سمجھ رہے ہیں، متقی سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ منافق ہو، صرف لوگوں کو دکھا رہا ہو، حقیقت میں ہو نہیں۔ کسی بھی انسان کے بارے میں آپ باطن کی گواہی نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العالمین نے ان صحابہ اکرام کے لیے کس چیز کی گواہی دی ہے؟ ان کے باطن کی گواہی دی ہے کہ ان کے دلوں کے اندر تقوی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جانچا پرکھا اور ان کے دلوں کے اندر صرف تقوی پایا۔ اللہ رب العالمین نے جن نفوس قدسیہ کے بارے میں یہ عظیم گواہی دی تھی، ایک جماعت پیدا ہوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خوارج کے نام سے۔ انہوں نے انہی صحابہ اکرام کو کافر کہنا شروع کیا۔ جرم کیا تھا ان کا؟ ان کے مطابق انہوں نے اللہ رب العالمین کے قانون کو بدل کر ایک اپنی طرف سے نیا قانون جاری کیا۔ حاکم صرف اللہ ہونا چاہیے اور قانون صرف اللہ رب العالمین کا نافذ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کا قانون نہیں۔ اور اگر کوئی شخص اس کی خلاف ورزی کرے، اللہ کی جگہ پر کسی دوسرے کو اپنا حاکم تسلیم کر لے اور اللہ کے قانون کے علاوہ کوئی دوسرا قانون نافذ کرے، تو یہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل انہوں نے اپنے فہم کے مطابق قرآن سے پیش کرنی شروع کی اور کہا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ رب العالمین کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الحکم الا للہ، قانون صرف اللہ کا چلے گا، اس کے علاوہ کسی کا نہیں۔ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ان صحابہ اکرام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت جنگ صفین کے موقع پر انہوں نے اللہ رب العالمین کی جگہ پر انسانوں کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے
کیا کیا گیا؟ حاکم تسلیم کیا گیا، اس لیے یہ دونوں کے دونوں کافر ہو گئے، یہ مسلمان باقی نہیں رہے۔ چنانچہ انہوں نے ان صحابہ اکرام کو کافر کہنا شروع کیا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خلیفہ تھے، ان کی نظر میں سب سے بڑے کافر یہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دوسرے صحابہ اکرام نے کافی ان کو سمجھانے کی کوشش کی، کوفہ کی مسجد میں انہیں جمع کیا، خطبہ دیا، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ اس مسجد سے یہ نعرہ بلند کرتے ہوئے سب باہر نکل گئے، ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، قرآن کی آیت پڑھ کر نعرہ لگا رہے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام کے سامنے کہ آپ سب کے سب کافر ہیں، قرآن کی یہ آیت دلیل ہے۔ فتنہ اسی کو کہتے ہیں، فتنہ اسی کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو برحق سمجھے، سامنے والے کو کافر سمجھے، اور حقیقت میں معاملہ اس کے برعکس ہو۔ تو یہ اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان تصور کر رہے تھے، اور صحابہ اکرام کی جماعت کو کافر تصور کر رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ان کا خون حلال سمجھا، اور بعض صحابہ اکرام کا باضابطہ انہوں نے خون بہانا شروع کیا، ان کو قتل کرنا شروع کیا، ان کا خون حلال سمجھ کر کہ یہ ان کا خون حلال ہو چکا ہے، یہ مرتد ہو چکے ہیں، لہذا ان کو قتل کرنا اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنا۔ چنانچہ انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل کر ڈالا، اور یہ قاتل جو تھے وہ کیا سمجھ رہے تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے سمجھ رہے تھے کہ ہم انتہائی عظیم نیکی انجام دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کر رہے تھے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ایک انتہا ہے گمراہی کی کہ اپنے ہی مسلمان بھائی کو، بلکہ انتہائی متقی شخص کو جو اللہ رب العالمین کے نزدیک جنتی ہے، اس کو بھی کافر سمجھے، صحابہ اکرام کی جماعت کو بھی کافر سمجھے، دنیا کے تمام لوگوں کو کافر سمجھے، اور ان کا خون حلال سمجھے۔ تو قدیم زمانے سے خوارج کی یہ پہچان رہی ہے کہ گناہ کبیرہ کی وجہ سے، اور خصوصاً اگر کسی بادشاہ وقت کو، کسی حاکم کو یہ پائے کہ قرآن و حدیث کے مطابق وہ اپنی بادشاہت نہیں چلا رہے ہیں، وہ فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں، تو اسے وہ کفر سمجھتے ہیں، اور ایسے حاکم کو کافر، اور جو بھی انہیں اپنا حاکم تسلیم کر لے وہ بھی کافر۔ لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ پورا کا پورا ملک، سب کے سب کافر، جو بھی ان کو اپنا حاکم سمجھتے ہیں، بادشاہ وقت کو، موجودہ حکمراں کو جو اپنا حاکم سمجھے وہ کافر۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پورا کا پورا ملک کافر۔ یہ خوارج کی فکر ہے، اور اس زمانے سے لے کر آج تک یہ فکر دنیا میں موجود ہے، بلکہ آج کی تاریخ میں کہا جائے تو سب سے خطرناک صورت میں موجود ہے آج کی تاریخ میں۔ اور اس فکر کو پروان چڑھانے والے آج عرب دنیا کے اندر اگر کہیں تو اخوان المسلمین کی جماعت ہے، اور بر صغیر کے اندر کہیں تو جماعت اسلامی ہے۔ وہ اسی فکر کو پروموٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی بادشاہ وقت اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، جو اللہ رب العالمین نے قانون نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، تو وہ کافر۔ اور قرآن کی اسی آیت سے دلیل پیش کرتے ہیں جس سے خوارج دلیل پیش کرتے تھے، وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوارج کے پاس گئے مناظرہ کرنے کے لیے، اور کہا جا کر کہ اس آیت میں وہ کفر مراد نہیں ہے جو تم لے رہے ہو، اللہ کے رسول سے ہم نے دین کو سیکھا ہے، اور ہمیں زیادہ معلوم ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کس کفر کی بات کی ہے، اور کس صورت میں ایک بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہم سے زیادہ تم نہیں جانتی ان آیتوں کا معنی و مفہوم۔ تو یہ ایک انتہا ہے جس پر قدیم زمانے سے خوارج قائم ہے، چاہے قدیم خوارج ہو یا جدید خوارج ہو۔ چنانچہ آپ دیکھیں، سید قطب کی کتابیں اٹھائیں، آپ کو صاف لفظوں میں ملے گا کہ آج پوری دنیا کافر ہو چکی ہے، پوری کی پوری سوسائٹی کافر ہو چکی ہے۔ میری ایک کتاب ہے منہج سلف کا دفاع، میں نے اس کتاب میں سید قطب کی کتابوں سے ان کی عبارت نقل کی ہے، جس میں انہوں نے صاف طور پر پوری سوسائٹی کی تکفیر کی ہے کہ کوئی مسلمان باقی نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ شخص
جو لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہا ہے. اگر کوئی شخص اسلام کے اندر داخل ہونا چاہے تو آپ اس سے کیا مطالبہ کریں گے؟ 1 منٹ کے لیے اگر سید قطب کی بات مان لی جائے کہ سب کے سب کافر ہو چکے ہیں تو ان کو دوبارہ مسلمان بنانے کا کیا طریقہ ہوگا؟ کوئی بھی شخص آپ کے پاس آیا اور کہے کہ میں اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں تو آپ اس سے کیا مطالبہ کریں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. یہ کلمہ پڑھ لو تم مسلمان ہو جاؤ گے. یہی کلمہ شہادت ہے جسے پڑھ کر ایک شخص جو غیر مسلم ہے مسلمان بنتا ہے. ایک مؤذن اسی کلمے کا نہ اقرار کرتا ہے اذان میں. ایک مؤذن اسی کلمے کا اقرار کرتا ہے, لوگوں کو نماز کے لیے جب بلاتا ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن رسول اللہ اسی کلمے کو پڑھتا ہے. اس کے باوجود سید قطب کیا کہتے تھے؟ یہ مؤذن بھی کافر. جو اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشہد ان محمد رسول اللہ کا صدا بلند کر رہا ہے اس کو بھی کافر کہتے تھے. امام بھی کافر جو نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, اللہ اکبر بار بار ایک رکن سے منتقل ہوتے ہوئے دوسرے رکن کی طرف پڑھ رہا ہے, وہ بھی کافر. کیوں؟ کہتے تھے کہ یہ صرف زبان سے نکلنے والا کلمہ ہے, حقیقت سے واقف نہیں ہے. اصل توحید توحید حاکمیت ہے, اللہ رب العالمین کو حاکم تسلیم کرنا اور اس کے قانون کو نافذ کرنا. چنانچہ انہوں نے اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کیا, اس لیے یہ کافر, اور جو انہیں اپنا حاکم تسلیم کرے وہ کافر. تو پورے ملک کے اندر جو ابھی بادشاہ ہمارے ہیں وہ اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کر رہے ہیں اور لوگ انہیں اپنا بادشاہ مان رہے ہیں, اس لیے سب کے سب کافر. نتیجہ یہ نکلا کہ پورے ملک کے اندر کوئی مسلمان نہیں. اس لیے سید قطب کی آپ سیرت پڑھیں پائیں گے کہ جمعہ کی نماز کے لیے بھی حاضر نہیں ہوتے تھے, باجماعت نماز بھی نہیں پڑھتے تھے, کیونکہ نظریہ یہ تھا کہ یہ لوگ تو سب کافر ہیں. جب یہ فکر لوگوں کے ذہن و دماغ میں داخل ہو جائے کہ بس میں مسلمان باقی سب کافر, اور کوئی شخص پہلے مسلمان تھا اب کافر ہوا ہے جسے مرتد کہتے ہیں, تو مرتد کی سزا کیا ہے؟ مرتد کی سزا قتل ہے. جیسے کہ ہم نے ابھی کہا کہ خوارج نے کیا شروع کیا تھا؟ صحابہ اکرام کا قتل کرنا شروع کر دیا تھا. چنانچہ آج پائیں گے خصوصاً عرب ممالک کے اندر زیادہ ہے, بر صغیر کے اندر بھی ایسے حادثات آپ کو بسا اوقات دیکھنے اور سننے کو مل جاتے ہیں کہ مسجد کے اندر بم بلاسٹ ہوتے ہیں, عیدگاہ کے اندر جنازے کی نماز کے لیے لوگ حاضر ہوئے ہیں اور وہاں پر بم بلاسٹ ہوتے ہیں. کن کو قتل کیا گیا؟ جو نماز کے لیے حاضر ہوئے تھے. قتل کرنے والے کون؟ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں اور پکا سچا مسلمان اپنے آپ کو ہی سمجھ رہے ہیں. قتل کرنے والے مارنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کفار کو قتل کر رہے ہیں, مرتد کو قتل کر رہے ہیں. یہ فتنہ روئے زمین پر اس وقت سب سے بڑا فتنہ ہے. بے شمار لوگ اس فکر کے تحت اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خون کے پیاسے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ میرے علاوہ ہر کوئی کافر, کوئی شخص مسلمان دنیا میں باقی نہیں ہے. آپ سعودی عرب کے اندر جیلوں کے اندر بہت سارے ایسے لوگوں کو پائیں گے جو اسی فکر کے تحت کہیں پر کوئی واردات انجام دینا چاہتے تھے, کہیں پر بم بلاسٹ کرنا چاہتے تھے, لیکن کامیاب نہیں ہو سکے, پکڑے گئے اور پھر ان کو جیلوں کے اندر بند کیا گیا اور پھر ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. اور اکثر و بیشتر ایسے لوگ جو پکڑے جاتے ہیں آپ پائیں گے کہ علم سے عاری ہوتے ہیں, جاہل, زیادہ سے زیادہ پرائمری کے درجے تک پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ درجے تک پڑھ لیے. ان میں سے آپ کو ایک بندہ بھی عمر دراز نہیں ملے گا, بہت کم ملیں گے, یا اگر عمر زیادہ ہے لیکن علم آپ کو ان کے اندر نہیں ملے گا. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت بیان کی تھی نا کہ حدثاء الاسنان اور صفحاء الاحلام, یہی صفت ان کے اندر آپ پائیں گے. عمر کے کچے, جوش جذبے سے لبریز, جوش میں ہوش کھونے والے, ایسے ہی لوگوں کا یہ شکار کرتے ہیں اور ان کے ذہن و دماغ میں یہ زہر داخل کر دیتے ہیں کہ تم ہی اکیلے مسلمان ہو, تمہارے علاوہ سب کافر ہیں. اور سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ تم ان کلمہ گو مشرکوں کو قتل کرو. یہ سب کے سب مشرک ہیں, یہ کلمہ گو مشرک ہے, لہذا ان کا قتل کرنا سب سے بڑی عبادت ہے. تو ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں اور پھر اس طرح کے واردات انجام دیتے ہیں.
اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھنے والے. میں نے ایک ویڈیو نشر کی تھی خالد المولد کی, سعودی عرب کے جیلوں میں بند ہے. یہ بندہ 1-2 سال نہیں, تقریباً 17 سال تک مسجد نبوی کے اندر زمزم ڈپارٹمنٹ میں کام کیا تھا. مسجد نبوی کے اندر 1-2 سال نہیں, تقریباً 17 سال تک لوگوں کو زمزم پلایا کرتا تھا, اس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا تھا. پھر انہی خوارج عصر کے ہتھے چڑھا, برین واش کیا گیا ان کا, اور پھر انہوں نے سب کو کافر سمجھنا شروع کیا کہ سب کے سب کافر ہو چکے ہیں, اب ان کو قتل کرنا سب سے عظیم عبادت ہے. چنانچہ انہوں نے اسی طرح کی حرکت انجام دینے کی کوشش کی, لیکن کامیاب نہیں ہو سکا, پکڑا گیا, جیلوں میں بند ہے. ایک صحافی انٹرویو لینے کے لیے پہنچتے ہیں, اور یہی میں نے تھوڑا سا اسے نشر کیا تھا اپنی فیس بک ٹائم لائن پر. یہ پوچھ رہے ہیں صحافی خالد المولد کو, یہ افریقی النسل اصل ہے, کہ آپ سے جو بات چیت ہوئی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ بادشاہ وقت کو کافر سمجھ رہے ہیں. تو جواب میں خالد المولد کیا کہہ رہا ہے کہ صرف بادشاہ کو نہیں, رعایا کو بھی میں کافر سمجھتا ہوں. تو پھر یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ رعایا کو سمجھ رہے ہیں کافر, تو اس کا مطلب کہ پورے ملک کے اندر اکیلے مسلمان آپ ہی ہیں. تو جواب میں خالد المولد کہہ رہا ہے کہ پورے ملک میں نہیں, پوری دنیا میں, پوری دنیا میں اکیلا ایک مسلمان میں ہی ہوں, باقی سب کے سب کافر. باضابطہ کوئی شرم و حیا نہیں. اس کے بعد یہ صحافی, یہ رپورٹر پوچھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب کہ آپ کو اگر موقع مل جائے تو آپ مجھے بھی قتل کر ڈالو گے؟ تو کہہ رہا ہے کہ آج ابھی میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اس وجہ سے میں آپ کے اوپر حملہ نہیں کر پا رہا ہوں. اگر چھری نہ ملے تو کم از کم گلا گھونٹ کر بھی آپ کو میں مارنے کی کوشش کروں گا, لیکن مجبور ہوں. اس کے بعد یہ مائک وغیرہ پورا اتار کے رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب آگے سے آپ کے ساتھ انٹرویو کرنے کی میری ہمت نہیں ہو رہی ہے. میں بھی ایک انسان ہوں, ظاہر سی بات ہے کہ میری ہمت کا بھی اس کی بھی ایک حد ہے, تو اب آگے انٹرویو میں جاری نہیں رکھ پاؤں گا آپ کے ساتھ. اور پھر پورا سامان وغیرہ رکھ دیتے ہیں کھول کر. اس فکر کے لوگ آج کی تاریخ میں کم نہیں ہیں, بے شمار ہیں. یہ ایک انتہا ہے, یہ ایک انتہا ہے. استاد محترم شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ ایک درس میں کہہ رہے تھے کہ ان نوجوانوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے جیل میں گیا, کافی ان کے ساتھ بات چیت کی, سمجھانے کی کوشش کی. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہیں شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ کو, شیخ عبدالسلام السحیمی حفظہ اللہ ہیں, جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ کے بہت بڑے پروفیسر ہیں, بہت معروف علمی شخصیت ہے. اور شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کا نام لیا, جو ابھی موجودہ سعودی عرب کے اندر کیا ہیں, گرینڈ مفتی ہیں. ان تینوں کا نام لے کر کہہ رہا ہے یہ نوجوان کہ ہم آپ کو مرتد نہیں سمجھتے. مرتد تو وہ ہوگا نا جو پہلے مسلمان تھا بعد میں کافر ہوا, ہم آپ کو اصلی کافر سمجھتے ہیں. آپ کبھی اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہوئے تھے کہ آپ کو نکالنے کی ضرورت پڑے, منہ کے اوپر بغیر کسی شرم و حیا کے. اس طرح کے لوگ اگر سماج اور معاشرے کے اندر کھلے گھومے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا فتنہ و فساد مچائیں گے. اور پوری دنیا کے اندر اگر سب سے بڑا فتنہ ابھی ہے تو یہی تکفیر کا فتنہ ہے. اور کھلم کھلا یہ اپنے اس فکر کو پروموٹ کرتے ہیں. بر صغیر کے اندر ڈاکٹر اسرار احمد کھلم کھلا کہتے تھے, ان کی تقریریں موجود ہیں, ریکارڈ شدہ ہیں, کہ نماز, روزے, حج, زکات سب کچھ کرتے رہو, اگر خلافت قائم کرنے کی کوشش نہ کرو, حکومت الہیہ قائم کرنے کی کوشش نہ کرو, تو یہ سب تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی. تب تک تم کفر کی زندگی گزار رہے ہو جب تک کہ خلافت قائم کرنے کی کوشش نہیں کرو گے, اور نہ تم کفر کی زندگی گزار رہے ہو تو مسلمان نہیں ہو. اب بندہ کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے خلافت قائم کرنی ہوگی. کیسے؟ جو بھی ہماری فکر کا نہ ہو اس کو ختم کر کے. جیسے ایک لطیفہ کہا جاتا ہے, ایک نیتا آئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ مجھے جتا دیں, میں غریبی ختم کر دوں گا, ملک کے اندر غریبی نہیں رہے گی. تو لوگوں نے پوچھا کیسے ختم کریں گے؟ کہا کہ غریبوں کو ختم کر کے, نہ غریب رہیں گے نہ غریبی رہے گی. تو اسی طرح یہ خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں. کیسے؟ جو بھی اپنے نظریے کا نہ ہو اس کو ختم کر دو دنیا سے. صرف وہی لوگ دنیا میں زندگی گزارنے کا حق رکھتے ہیں جو ہمارے نظریے کے ہوں. ایک ہمارا ساتھی
اس نے خود اپنا تجربہ بیان کیا. یہ ہمارے ملک کا نہیں ہے, دوسرے ملک کا ہے. مدینہ یونیورسٹی کے اندر ہم ساتھ میں ناشتہ کر رہے تھے. اس نے خود اپنا تجربہ بیان کیا کہ چھٹی میں گھر گیا ہوا تھا اور جن ساتھیوں کے ساتھ میں نے اپنی زندگی پوری گزاری ہے, لنگوٹیا یار تھے ہمارے, اسی فکر کے تحت کیا ہوئے, ہتھے چڑھ گئے ان کے خوارج عصر کے, اور انہوں نے مجھے آ کر اپنی جماعت میں شامل کرنا چاہا اور کہا کہ فلاں فلاں جگہ ہم کچھ اس طرح کے واردات انجام دینے والے ہیں, تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. میں بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ یہ کس فکر کے تحت آ گئے. کافی سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں یہ اسلام نہیں ہے, آپ کسی غلط صحبت کے اثر آ گئے ہیں اور اس وجہ سے آپ اسے نیکی سمجھ رہے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے, اسلام اس سے بری ہے. یہ خوارج کی فکر ہے جو اپنے علاوہ تمام مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں اور ان کا خون حلال سمجھتے ہیں. کافی ان کو سمجھایا, انہوں نے میرے سامنے تو کچھ نہیں کہا, بعد میں مجھے پتا چلا کہ انہوں نے اپنی پلاننگ بدل دی ہے, اب مجھے قتل کرنے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں. اور فوراً میں اسی وقت وہاں سے بھاگا, ایئرپورٹ پہنچا پاسپورٹ لے کر, اور چھٹی ختم ہونے سے پہلے ہی پورا دوبارہ پھر مدینہ آ گیا. اگر ایک دن 2 دن رہ جاتا تو پہلے مجھے قتل کرتے, بعد میں دوسروں کو قتل کرتے. اپنے ہی ساتھی کو, سعودی عرب کے اندر آپ کو کچھ ویڈیو ملے ہوں گے, بڑے مشہور ہوئے تھے, بڑے وائرل ہوئے تھے یہ ویڈیوز. ایک شخص نے سب سے پہلے اپنے والدین کو قتل کیا اور باضابطہ اس کی ویڈیو بنائی, لوگوں کو سامنے دکھایا باضابطہ اس کو بھی بعد میں قصاصاً قتل کیا گیا تھا. خود اپنے والدین کو قتل کر رہا اور کہہ رہا ہے کہ شروعات اپنے گھر سے ہونی چاہیے. اپنے ہاتھوں سے اپنے والدین کو قتل کیا. اب سوچیں کہ کتنی خطرناک فکر ہے یہ. تو یہ ہے تکفیر کے اندر غلو اور انتہا پر پہنچ جانا. یہ ایک گمراہی ہے. اس کے بالمقابل ایک دوسری گمراہی ہے, ایک دم بالکل اسی کے بالمقابل. وہ دوسری گمراہی کیا ہے؟ چاہے کوئی کچھ بھی نظریہ رکھے, کھلم کھلا کفری عقائد کا اعلان کرے, کفری اعمال کا ارتکاب کرے, ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے. جاوید اختر بھی مسلمان, نام مسلمانوں جیسا ہے نا, گرچہ اللہ رب العالمین کے وجود تک کا اقرار نہ کرے پھر بھی وہ مسلمان. دیکھیں گے جاوید اختر کی اگر موت ہو جائے, جاوید اختر کو جانتے ہیں نا, جو کھلم کھلا وہ اقرار ہی نہیں کرتا کہ میں مسلمان ہوں, اللہ رب العالمین کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا, وہ واضح طور پر اپنے آپ کو ملحد کہتا ہے, ایتھسٹ کہتا ہے. ابھی اس کی وفات ہو جائے, بے شمار نوجوان آپ کو مل جائیں گے سوشل میڈیا میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. کچھ لوگ غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھنے لگیں گے. یہ ایک دوسری انتہا ہے. چاہے آپ کچھ بھی عقیدہ رکھ لیں, ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے. وہ شخص اللہ رب العالمین کو گالی دے, اللہ کے رسول کو گالی دے, دین اسلام سے براءت کا اظہار کرے, شاعر اسلام کا مذاق اڑائے, صحابہ اکرام کو گالی دے, ابو بکر عمر کو کافر کہے, اما عائشہ پر زنا کی تہمت لگائے, ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے بھائی. سب ہمارے بھائی ہیں. یہ ایک دوسری انتہا ہے. اور یہ گمراہی اس گمراہی سے کم نہیں ہے. ان دونوں کے درمیان اعتدال ہے جو سلف صالحین کا منہج ہے. اسی لیے سلف صالحین کیا کہا کرتے تھے؟ السنت سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق. سنت سے مراد ما کان علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جس دین و ایمان پر تھے, جس شریعت پر انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے, یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. جب طوفان آیا تھا تو کون بچے تھے؟ جو اس کشتی میں سوار ہوئے تھے. اور جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوئے, گرچہ جودی پہاڑ پر چڑھ گئے, بچ پائے تھے, وہ سب کے سب غرقاب ہو گئے تھے, ہلاک و برباد ہو گئے تھے. تو اگر ان فتنوں سے نجات چاہتے ہیں تو منہج سلف نجات کا واحد راستہ ہے جس پر صحابہ اکرام نے زندگی گزاری ہے. تابعین تبع تابعین نے صحابہ اکرام سے اور تبع تابعین نے تابعین سے جو دین سیکھا ہے, جو صحابہ اکرام کا منہج تھا, تابعین کا منہج تھا, اس پر اگر زندگی گزاریں گے تبھی نجات مل سکتی ہے, ورنہ دونوں طرف کھائی ہے گمراہی کی. تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کہیں ہم اس باب میں, تکفیر کے باب میں افراط و تفرید کے شکار تو نہیں ہے, کہیں ہم منہج سلف سے دور تو نہیں جا رہے ہیں.
تو یہ سب سے پہلا مقدمہ ہے جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. دوسری اہم چیز اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کہ کسی فعل پر حکم لگانا فاعل پر حکم لگانا نہیں ہوتا. ایک قاعدہ اچھی طرح سمجھ لیں. کسی عمل پر حکم لگانا کہ یہ عمل کفریہ عمل ہے, یہ عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے, تو اس عمل پر حکم لگانا اس عمل کرنے والے پر حکم لگانا نہیں ہوتا. کسی فعل پر حکم لگانا اس فعل کے فاعل پر حکم لگانا نہیں ہوتا. دونوں دو الگ الگ چیزیں ہیں. اس لیے جب کہا جائے کہ کوئی شخص قرآن کریم کو مخلوق کہے تو کافر, اب آپ جا کر کسی کا انٹرویو لیں اور کہے کہ تم قرآن کو مخلوق کہتے ہو یا کیا کہتے ہو, وہ کہے کہ میں تو مخلوق جانتا ہوں. اس سے آپ پوچھیں کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے, عرش کے اوپر مستوی ہے یا ہر جگہ ہے, وہ کہے میں تو جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. اب کہے تم کافر, کیونکہ ہم نے درس میں آج یہی پڑھا ہے, یہی سنا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے عرش پر ہونے کا انکار کرے اور اللہ رب العالمین کو ہر جگہ کہے وہ کافر ہے. لہذا تم اگر اللہ رب العالمین کو ہر جگہ مانتے ہو, عرش پر نہیں مانتے, تو تم بھی کافر. اس لیے اس کے ساتھ کفار جیسا تعامل کرنا شروع کر دے. یہ غلط طریقہ ہوگا. فعل پر حکم لگانا فاعل پر حکم لگانا نہیں ہوتا. دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ممکن ہے کہ کوئی شخص کوئی کفریہ عقیدہ رکھتا ہو, لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر کفر کا حکم لگانا ہمارے لیے جائز نہ ہو. یہ ممکن ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جاہل ہو, وہ جانتا ہی نہ ہو کہ یہ عقیدہ رکھنے کی وجہ سے میں کافر ہو جاؤں گا, اور اس وجہ سے جہالت کی بنیاد پر وہ عقیدہ رکھ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ بندہ تعویل کرنے والا ہو, وہ سمجھ رہا ہو کہ یہی عین شریعت ہے, اگر عقیدہ یہ نہ رکھوں تو میں کافر ہو جاؤں گا, اس وجہ سے وہ عقیدہ رکھ رہا. اس کے مولویوں نے اس کے ذہن کے اندر یہی داخل کر دیا کہ اللہ رب العالمین کو اگر عرش پر مانو گے, ہر جگہ نہیں مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے. اب وہ بندہ, ایک عام شخص جو پڑھا لکھا نہیں ہے, وہ یہ سمجھ کر یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ یہ عقیدہ نہ رکھو تو کافر. اب آپ کہیں گے پھر بھی تم کافر, تو کرے گا کیا؟ وہ ایک عام بندہ ہے, تو کیا اس طرح سے ایک متعینہ شخص پر کفر کا فتویٰ لگانا درست ہوگا؟ نہیں, اس کے اصول و ضوابط ہیں. لیکن کیا اس وجہ سے ہم ان کفریہ عقائد کو, کفریہ اعمال کو کفریہ عمل نہ کہیں, کفریہ عقیدہ نہ کہیں؟ نہیں. حکم فعل پر ضرور لگے گا, فعل پر حکم ضرور لگے گا. ایک مثال سے اسے سمجھیں. آپ ایک ہوٹل گئے, آپ نے ہوٹل والے سے کہا کہ ایک گلاس جوس دیں, ٹھیک ہے, آپ نے جوس طلب کیا, لیکن اس نے آپ کے ساتھ دھوکہ بازی کی اور گلاس میں جوس کی جگہ شراب دے دیا. آپ نے طلب کیا تھا جوس, ملا کیا؟ شراب. آپ نے پی لیا اسے, تو کیا پیا آپ نے, شراب یا جوس؟ یقین ہے یا نہیں کہ شراب آپ نے پیا؟ کیا اس وجہ سے شراب کی جو حد ہے آپ کے اوپر نافذ کی جائے گی کیونکہ آپ نے شراب پی لیا ہے؟ جس وقت آپ شراب پی رہے تھے آپ کو معلوم تھا کہ میں شراب پی رہا ہوں, آپ نے کیا سمجھ کر اسے پیا ہے؟ جوس سمجھ کر, لیکن حقیقت میں کیا پیا ہے؟ شراب. آپ نے جوس سمجھ کر پیا تو وہ جوس نہیں بن گیا ہے, وہ شراب ہی ہے. اب اگر ہم کہتے ہیں کہ شراب پینے والا گنہگار ہے, گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے, تو یہ حکم عام حکم ہوا. اب اگر کوئی بندہ جوس سمجھ کر دھوکے میں شراب پی لیا ہے تو یہ بندہ اس حکم میں شامل نہیں ہے. لیکن کیا ہم کہیں گے کہ اس نے شراب پیا ہی نہیں؟ نہیں, نفی نہیں کریں گے, ہم ضرور کہیں گے کہ اس نے شراب پیا ہے, لیکن جان بوجھ کر نہیں. اس کے اوپر یہ حکم نافذ ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ شراب پینے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے, ضروری نہیں کہ یہ حکم ہر بندے پر نافذ ہو جائے. ہو سکتا ہے کسی پر نافذ ہو, کسی پر نافذ نہ بھی ہو, یہ ضروری نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا اور کئی مرتبہ لایا گیا, ایک بار نہیں, شراب پینے کے جرم میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر حد نافذ کرتے, پھر تھوڑے دنوں کے بعد اسی جرم میں دوبارہ لا جایا تھا, پھر حد نافذ کرتے.
ایک مرتبہ اسی جرم میں ان کو لایا گیا تو ایک صحابی نے کہہ دیا کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، بار بار تمہیں اللہ کے رسول کے دربار میں لایا جاتا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اسی جرم میں بار بار تمہیں لایا جاتا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعنہ فإنہ یحب اللہ ورسولہ، اس پر لعنت نہ بھیجو، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اس شخص سے غلطی کیا ہوئی جس نے لعنت بھیجی اور اللہ کے رسول نے فوراً ان کو ٹوکا اور کہا کہ لعنت نہ بھیجو؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے پر لعنت بھیجی ہے کہ جو بندہ شراب پیے گا اس پر اللہ کی لعنت ہو، لیکن اللہ کے رسول کا یہ حکم عام حکم تھا، جو بھی پیے گا اس پر لعنت۔ اس عام حکم کو اس شخص نے ایک خاص بندے پر چسپاں کر دیا، نافذ کر دیا، تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ عام حکم اس بندے پر لاگو نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ایک ایسی نیکی ہے جو اس گناہ کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا اصول ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ بندہ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور یہ اتنی عظیم نیکی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنا کہ اس نیکی کے بالمقابل یہ گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دینے والا ہے، لہذا یہ بندہ اس لعنت کا مستحق نہیں ہے۔ خود اللہ کے رسول نے لعنت بھیجا تھا شراب پینے والے پر، لیکن ایک بندے پر چسپاں کر دیا گیا اس لعنت کو، تو اللہ کے رسول نے ٹوکا۔ ہمیں کیا پتہ چلا اس سے کہ کسی عمل پر جب ہم حکم لگائے اور کہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھے گا وہ کافر، جو یہ عقیدہ رکھے گا وہ کافر، وہ مشرک، تو آپ نے وہی عقیدہ کسی کو رکھتے ہوئے پایا، وہی کفری عمل کسی کو کرتے ہوئے پایا، تو یہ نہ سمجھے کہ اس بندے کے اوپر ہم نے حکم لگایا۔ دو الگ الگ چیزیں، عمل پر حکم لگانا الگ ہے اور اس عمل کے کرنے والے پر حکم لگانا بالکل الگ مسئلہ ہے۔ دونوں کے اندر خلط ملط کرنے کی وجہ سے بے شمار فتنے رونما ہوتے ہیں۔ ہم کوئی باطل عقیدہ ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ باطل عقیدہ رکھا ہوا ہے اور یہ کفری عقیدہ ہے، تو فوراً لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس کو آپ نے کیا کہا؟ کافر کہا۔ ہم نے اس کو کافر نہیں کہا۔ مثال کے طور پر سر سید احمد خان ہمارے اس ہندوستان کے اندر بہت بڑی علمی شخصیت تھے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی۔ انہوں نے عقل کی بنیاد پر بے شمار مسلمات کا انکار کیا ہوا ہے، قبر کے سوال و جواب کا، نعمت و عذاب کا، پل صراط کا، میزان کا، حوض کوثر کا، بلکہ جنت و جہنم کا بھی، فرشتوں کا بھی، جنوں کا بھی۔ آپ ایک طرف سے لسٹ بنائیں تو لمبی لسٹ بن جائے گی جن چیزوں کا اس بندے نے انکار کیا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کہے کہ ان چیزوں کا انکار کرنا کفر ہے تو کہیں کہے کہ آپ نے سر سید احمد خان کو کافر کہا، یہ نتیجہ درست ہوگا؟ یہ نتیجہ درست نہیں ہوگا۔ ہم نے ان عقائد کے بارے میں کہا ہے کہ یہ عقائد کفری عقائد ہیں۔ اگر کوئی شخص جنت و جہنم کا انکار کرے تو وہ کافر ہوگا، اور آپ نے کہا یا کوئی کسی کی تقریر سنی، پایا کہ کوئی بندہ جنت و جہنم کا انکار کر رہا ہے، آپ کہیں کہ وہ کافر کیونکہ اس کو ہم نے یہ عقیدہ رکھتے ہوئے پایا، تو یہ جلد بازی ہوگی۔ اس کے اصول و ضوابط ہیں، کسی کے اوپر یہ متعینہ حکم نافذ کرنے کے اصول و ضوابط ہیں۔ جب تک وہ شروط و ضوابط نہ پائے جائیں تب تک کسی کو متعینہ طور پر کافر کہنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ بہت اہم قاعدہ ہے، اسے ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ تیسرا اہم قاعدہ کہ کسی کو اسلام کے اندر داخل کرنا بڑا آسان ہے، لیکن اسلام سے باہر کرنا بڑا مشکل ہے۔ صرف زبان سے کوئی اقرار کرے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، فوراً وہ بندہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کفری عمل کا ارتکاب کرے، کوئی کفری عقیدہ رکھے، ابھی جن کا ہم تذکرہ کریں گے کہ ان عقائد کے رکھنے کی وجہ سے ایک بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، تو فوراً وہ شخص اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ کسی کو متعینہ طور پر اسلام سے خارج کرنا بہت مشکل ہے، اس کے لیے بہت سارے شروط ہیں، ضوابط ہیں، اور کسی کو متعینہ طور پر اسلام سے خارج کرنے کا حق عام لوگوں کو تو ہے ہی نہیں، طلبہ علم کو بھی نہیں ہے۔ یہ راسخ فی العلم
کبار علماء کا کام ہے کہ متعینہ شخص پر کفر کا فتویٰ لگائے. اسی وجہ سے پوری اسلام کی تاریخ آپ دیکھ ڈالیں, آپ کو گنتی کے چند لوگ ملیں گے جن کے اوپر علماء نے متعینہ طور پر کفر کا فتویٰ لگایا, ورنہ ہمیشہ آپ کو یہی ملے گا کہ علماء کیا کہتے ہیں, جو یہ عقیدہ رکھے وہ کافر, جو یہ عمل کرے وہ کافر. ہمیشہ عام حکم بیان کرتے ہیں, کسی کا نام لے کر نہیں کہتے زید کافر, بکر کافر, خالد کافر, عمر کافر, اس طرح کبھی نہیں کہتے. اگر کہتے ہیں تو راسخ فی العلم علماء ہوتے ہیں جو کسی کے اوپر پہلے حجت قائم کرتے ہیں, شروط و ضوابط کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس پر حکم نافذ کرتے ہیں. جہم بن صفوان کو قتل کیا گیا تھا اللہ رب العالمین کے عرش پر نہ ہونے کا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے. یہ بندہ اللہ کے عرش پر ہونے کا انکار کرتا تھا, اللہ رب العالمین کے صفت کلام کا انکار کرتا تھا, قرآن کو مخلوق کہتا تھا. یہ تابعین کا زمانہ تھا, علماء تابعین نے اسے کافی سمجھایا لیکن ٹس سے مس نہیں ہوا. تب متفقہ طور پر انہوں نے یہ حکم نافذ کیا کہ جہم بن صفوان کافر ہے. اس وقت کے عراق کے گورنر تھے خالد ابن عبداللہ القصری. اس نے عید کے دن لوگوں کے سامنے اسے قتل کیا مرتد ہونے کی بنا پر. متعینہ طور پر اس پر کفر کا فتویٰ نافذ کیا گیا اور اسے قتل کیا گیا. تو یہ ممکن ہے کہ کسی پر متعینہ طور پر بھی کفر کا فتویٰ لگے, یہ عدم امکان میں سے نہیں ہے, ممکن ہے. لیکن کیا ہر بندے کے ہاتھ میں ہے کہ ہر کوئی ایرا غیرا کیا کرے, ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگاتا پھرے اور کہے کہ فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر, ہمارے محلے کے اندر 50 لوگ ہیں جو کافر. اس طرح کہنے کی اجازت نہیں ہے عام لوگوں کو. یہ تکفیر کا حکم عام لوگوں کے ہاتھ میں اللہ نے نہیں رکھا ہے, یہ راسخ فی العلم علماء کا کام ہے کسی پر متعینہ طور پر کفر کا فتویٰ لگانا. تو اسلام کے اندر کسی کو داخل کرنا بہت آسان. کوئی عام شخص بھی کسی بھی غیر مسلم کو اسلام کے اندر داخل کر سکتا ہے. ایک عام شخص ہے, کتاب و سنت کا عالم نہیں ہے, کوئی غیر مسلم کہے کہ میں اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں, کہے کہ ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھ رہا ہوں تمہارے سامنے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ, جس کا معنی ہوتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی برحق معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. تم اسے تسلیم کرتے ہو, وہ پڑھے اور تسلیم کرے, فوراً اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا. لیکن کوئی کہے کہ میں نے فلاں شخص کو دیکھا یہ کفریہ عقیدہ رکھتے ہوئے, کفریہ عمل کرتے ہوئے, تو اس لیے وہ کافر نہیں. اتنی آسانی سے نہیں, اتنی آسانی سے آپ کسی کو کافر نہیں قرار دے سکتے. کسی کو اسلام سے نکالنا بڑا مشکل معاملہ. بس ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں ایک شخص مسلمانوں کو کافی زیادہ قتل کر رہا تھا, جس طرف سے داخل ہوتا مسلمانوں کا صفائی کر دیتا. بالآخر ہم غالب آ گئے اس شخص پر, میں اور میرا ایک انصاری دوست, میرا ایک انصاری بھائی, ہم دونوں اس پر غالب آ گئے. ہم دونوں نے اس کا پیچھا کیا یہاں تک کہ وہ گر پڑا اور ہم دونوں اس کے اوپر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے. اسی دوران ہم نے جیسے ہی تلوار نکالی اسے قتل کرنے کے لیے, کیونکہ ابھی تک یہ مسلمانوں کو قتل کر رہا تھا, اسی وقت جب اس نے دیکھی ہمارے ہاتھوں میں تلوار, فوراً کیا کہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. جو ظاہری حالت ہے کوئی بھی دیکھ کر کیا کہے گا کہ تلوار کے ڈر سے یہ ابھی کیا کر رہا ہے, کلمہ پڑھ رہا ہے. ابھی تک تو تم مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے اور ابھی جب مرنے کی نوبت آئی تو تم اس کلمے کے آڑ میں اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو. جیسے ہی اس شخص نے اس کلمے کا اقرار کیا, یہ انصاری صحابی جو تھے فوراً انہوں نے اپنی تلوار روک لی. چلانا چاہتے تھے لیکن جیسے ہی کلمہ شہادت سنی فوراً اپنی تلوار روک لی. لیکن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار چلا دی, یہ سمجھ کر کہ یہ بندہ صرف تلوار کے ڈر سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے اور کلمے کا سہارا لے رہا ہے, کلمے کی آڑ لے رہا ہے. تلوار چلا دی یہ سمجھ کر کہ یہ کافر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا اس کے باوجود آپ نے انہیں قتل کر ڈالا؟ تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول کانا متعوذن, یہ بس بچنا چاہتے تھے تلوار کے, اس وجہ سے انہوں نے کلمہ پڑھا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلا شققت عن قلبی,
تم نے ان کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ تمہارے تلوار کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا ہے؟ اللہ رب العالمین کی محبت، اس کے رسول کی محبت میں نہیں پڑھا اور حقیقت میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا تھا؟ تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ تمہاری تلوار کے ڈر سے پڑھا ہے یا حقیقت میں اسلام قبول کرنا چاہتا تھا اس لیے پڑھا ہے؟ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ قیامت کے دن جب یہ بندہ لا الہ الا اللہ لے کر حاضر ہوگا تو کیسے تم سامنا کر پاؤ گے ان کا؟ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ دہرانے لگے کہ قیامت کے دن جب یہ بندہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ حاضر ہوگا اللہ کے رب العالمین کے دربار میں تو کیسے تم سامنا کر پاؤ گے، کیسے مقابلہ کر پاؤ گے؟ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے اتنا افسوس ہوا، میں کہنے لگا کاش کہ آج ہی میں نے اسلام قبول کیا ہوتا، پہلے سے مسلمان نہ ہوتا اور میرے رجسٹر کے اندر یہ گناہ نہیں ہوتا، میرا رجسٹر اس گناہ سے پاک ہوتا، کیونکہ اسلام قبول کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ افسوس کرنے لگے، اور اس واقعے سے انہوں نے بہت اہم فائدہ یہ اٹھایا کہ اسی وقت انہوں نے عزم کر لیا کہ آج کے بعد سے کبھی کسی ایسے شخص کے اوپر میں تلوار نہیں چلاؤں گا، تلوار نہیں اٹھاؤں گا جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہو۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب صحابہ اکرام کے درمیان اختلافات ہوئے، جنگ جمل، جنگ صفین کا موقع آیا تو بہت سارے لوگوں نے کوشش کی اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جنگ میں شریک کرنے کی، لیکن وہ ایک دم نیوٹرل رہے، غیر جانبدار رہے، کہا کہ نہیں، ایک مرتبہ مجھ سے غلطی ہو چکی ہے، اب دوبارہ مجھ سے یہ غلطی نہیں ہو سکتی کہ میری تلوار کسی ایسے شخص کے خلاف اٹھے جو کلمہ پڑھتا ہو، اب میں کسی ایسے شخص کے اوپر تلوار نہیں اٹھا سکتا جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو۔ چنانچہ انہوں نے بہت زیادہ اس واقعے سے فائدہ اٹھایا، نصیحت پکڑی، اور جنگ جمل، جنگ صفین اور دوسرے جو اختلافات ہوئے مسلمانوں کے درمیان، ان تمام اختلافات سے اپنے آپ کو انہوں نے دور رکھا، اور یہی سب سے درست طریقہ ہے کہ ان اختلافات سے انسان اپنے آپ کو کیا رکھے؟ دور رکھے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ اسلام کے اندر داخل ہونا بہت آسان، صرف کلمہ پڑھیں مسلمان بن جائیں گے، لیکن کسی کو نکالنا بڑا مشکل۔ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ کسی کلمہ گو شخص کو آپ کہے کہ فلاں شخص مشرک، فلاں شخص مشرک، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور اس کا خون حلال ہے، اس کی وفات ہوئی ہے تو اس کے اوپر نماز جنازہ نہیں ہے، اس کو ایسے ہی چیل کووں کو کھلا دو، تدفین کی اجازت نہیں ہے، اس طرح جو بعض لوگ کرتے ہیں نا، یہ سلف صالحین کا منہج نہیں ہے، یہ سلف صالحین کا منہج نہیں ہے کہ آپ کسی کے اوپر متعین طور پر اس طرح کفر کا فتویٰ صادر کریں۔ یہ بہت مشکل معاملہ ہے، اور یہ عام لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے کہ کسی کے اوپر بھی اس طرح کفر کے فتوے آپ صادر کرتے پھریں۔ ان اہم اصول و ضوابط کو جاننے کے بعد اب آپ کے ذہن میں آ چکا ہے کہ ان چیزوں کو ہم سنیں گے تو اس کا غلط استعمال نہیں کریں گے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کی چیزوں کو سن لیتے ہیں، جان لیتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنے والا کافر، یہ عقیدہ رکھنے والا کافر، درس ختم ہونے کے بعد دوسرے دن پتہ چلتا ہے کہ اس گاؤں میں، جس گاؤں میں ہم نے درس دیا تھا، اس گاؤں کے لوگوں نے باقی پورے گاؤں والوں کو کافر قرار دے دیا۔ تو یہ ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے، جہالت کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ تو کبھی کوئی اس کو اس طرح نافذ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اس طرح کے مسائل کو جاننے کا اور اس طرح کے دروس کو منعقد کرنے کا ہمارا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو ہم اسلام سے نکالیں، اور اس وجہ سے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج کے بعد سے کن کا پتہ ہمیں صاف کرنا ہے اور کن کو نکالنا ہے اسلام سے۔ نہیں، اس وجہ سے نہیں، اس وجہ سے ہمیں اس مسئلے کو سیکھنا ہے تاکہ ہم اپنے کلمے کی حفاظت کر سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کفریہ عمل کا ارتکاب کریں، کسی کفریہ عقیدے کو اختیار کر لے، اور جب اللہ رب العالمین کے پاس پہنچے تو اللہ رب العالمین کے پاس ہماری حاضری ایک کافر کے طور پر ہو، مسلمان کے طور پر نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو تو یہ پاور نہیں دیا ہے کہ تم کیا کرو، فلاں کو اسلام سے نکالو، فلاں کو اسلام سے نکالو، لیکن اللہ رب العالمین کے علم میں اگر وہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے تو یہ اس کے لیے بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے علم میں کافر ہو چکا ہے تو اس سے زیادہ خسارے کی بات کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ تو ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں کہ کن عقائد سے، کن اعمال سے ہمیں اپنے کلمے کی حفاظت کرنی ہے، کون سے ایسے ڈاکو ہیں، چور اچکے ہیں جو ہمارے
کلمے کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ لوٹنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم اس درس کے اندر حاضر ہوئے ہیں اور اس درس کو اسی وجہ سے منعقد کیا گیا ہے. اس وجہ سے نہیں کہ آج کے بعد سے کن کن کو ہم اسلام سے باہر کر سکتے ہیں، قطعاً یہ مقصد نہیں ہے اس درس کے منعقد کرنے کا کہ آج کے بعد سے تمام لوگوں کو لائسنس مل جائے گا، اب لوگوں کا امتحان لو اور اسلام سے سب کو باہر کرتے پھرو. نہیں، قطعاً یہ ہمارا مقصد نہیں اور نہ یہ سلف صالحین کا منہج ہے. اب ہم اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ان باطل عقائد کا تذکرہ کریں گے، کفریہ اعمال کا تذکرہ کریں گے جن سے ہمارا یہ کلمہ ٹوٹ سکتا ہے اور ہم نعوذ باللہ اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں. علماء جب اس مسئلے کا تذکرہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے شرک کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ سب سے خطرناک ہے ایک مسلمان کی زندگی میں تو وہ شرک کا گناہ ہے. یہ اتنا خطرناک وائرس ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں داخل ہو گیا تو اس کے تمام اعمال کو ختم کر ڈالتا ہے. عموماً اللہ رب العالمین نے گناہ اور نیکی کی صفت یہ رکھی ہے، ہر انسان سے کچھ گناہوں کا صادر ہونا عین بشری تقاضے کے تحت ہے. کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس سے پوری زندگی میں کوئی گناہ صادر نہ ہوا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ. اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ رب العالمین تمہیں ختم کر دیتا اور تمہاری جگہ ایسی قوم کو لاتا جو گناہ کرتے، گناہ کے بعد استغفار کرتے اور اللہ رب العالمین انہیں معاف کر دیتا استغفار کی وجہ سے. پتہ چلا اس حدیث سے کہ گناہ کا ارتکاب یہ بشری تقاضے کے عین مطابق ہے. گناہ صادر ہوں گی ہم سے، ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں. لیکن اگر کبھی کسی کی زندگی میں کوئی گناہ سرزد ہو جائے فوراً اسے توبہ کرنا چاہیے اور توبہ کرنے کے بعد انسان اسی طرح ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. اس لیے سب سے پہلے ہمیں جس گناہ کے بارے میں فکر کرنی چاہیے کون سا گناہ ہے؟ وہ شرک کا گناہ ہے. عموماً گناہ اور نیکی کی صفت شریعت نے یہ رکھی ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں نیکی ہے اور گناہ بھی ہے تو نیکیاں جس قدر اس کی زندگی میں زیادہ ہوں گی اسی قدر گناہیں ختم ہوتی جائیں گی. آپ نے شیطان کے چکر میں پڑھ کر کوئی گناہ کر لیا، اس کے بعد نیکی کریں، یہ نیکی اس گناہ کو ڈیلیٹ کر دے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی عظیم وصیت ہے، اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها. اگر کبھی تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو کیا کرو؟ فوراً نیکی انجام دو، نیکی والا کوئی عمل کرو. یہ نیکی اس گناہ کو کیا کر دے گی؟ ڈیلیٹ کر دے گی، ختم کر دے گی. تو یہ اصل صفت ہے کہ نیکی گناہ کو کیا کرتی ہے؟ ختم کر دیتی ہے. لیکن ایک گناہ ایسا ہے جو اس کا برعکس اثر دکھاتا ہے. یہ گناہ تمام نیکیوں کو ختم کر ڈالتا ہے. اور وہ گناہ کون سا گناہ ہے؟ وہ گناہ شرک کا گناہ ہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ رب العالمین نے 18 انبیاء اکرام کا تذکرہ کیا، عام لوگوں کا نہیں، ہم جیسے گناہگاروں کا نہیں، انبیاء اکرام کا نام لے کر. اور آخر میں کیا کہا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ تمام کے تمام انبیاء اگر شرک کرے نا تب بھی ان کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے رسول اگر آپ نے بھی شرک کیا نا تو آپ کے بھی تمام اعمال برباد ہو جائیں گے. اگر رسول کے تمام اعمال برباد ہو جائے تو ہم جیسے گنہگاروں کے اعمال باقی رہ سکتے ہیں؟ یہ اتنا خطرناک وائرس ہے کہ اللہ رب العالمین اس گناہ کو معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندہ توبہ نہ کرے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العالمین شرک کا گناہ معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جو اس سے چھوٹے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف کر سکتا ہے. اس لیے سب سے زیادہ ہمیں جس گناہ کے بارے میں احتیاط برتنی ہے وہ کون سا گناہ ہے؟
وہ شرک کا گناہ ہے۔ عموماً لوگ شرک کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ شرک کا مطلب یہ ہے کسی دیوی دیوتا کے سامنے جا کر سر جھکائیں، کسی مورتی کے سامنے جا کر سر جھکائیں، سجدہ کریں تو ہی شرک ہو سکتا ہے، یا کسی قبر پر جا کر سجدہ کریں، کسی قبر پر جا کر جانور ذبح کریں، چڑھاوے چڑھائیں، طواف کریں، چادر چڑھائیں، تبھی شرک ہو سکتا ہے، ورنہ شرک نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ شرک کی بے شمار قسمیں ہیں، ان میں بہت ساری قسمیں شرک اصغر ہیں، بہت ساری شرک اکبر ہیں، لیکن شرک اصغر بھی کسی بھی وقت شرک اکبر میں بدل سکتا ہے۔ شرک اصغر بھی کسی بھی وقت شرک اکبر میں بدل سکتا ہے، اور ہمارا جو یہ مسلم معاشرہ ہے وہ حقیقت میں شرک کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ دنوں رات شرکیہ اعمال انجام دیتے ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہے کہ میں شرکیہ عمل انجام دے رہا ہوں۔ ان کی اگر فہرست بنائی جائے تو لمبی فہرست بنے گی۔ اسی بارے میں یہ ایک کتاب اسی مہینے یہ آئی ہے، شرک کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہمارا مسلم معاشرہ۔ اس کے اندر جو ہمارے اس معاشرے کے اندر، آپ عرب ممالک میں جائیں کچھ الگ آپ کو معاشرہ ملے گا، افریقی ممالک میں جائیں، یورپی ممالک میں جائیں کچھ الگ آپ کو معاشرہ ملے گا، لیکن ہمارے اس معاشرے کے اندر، بر صغیر کے اندر جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کے اندر جن شرکیہ اعمال کے اندر ہم گھرے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، ان کا تذکرہ ہم نے اس کتاب کے اندر کیا ہے۔ بس میں آپ کے سامنے ابھی چونکہ وقت نہیں ہے کہ تفصیل بیان کی جائے، فہرست سے چند چیزیں بیان کر رہا ہوں۔ کچھ چیزیں تو بہت واضح ہیں، جو مزاروں کا شرک ہے یہ تو سب کے لیے واضح ہے۔ آپ چلے جائیں اجمیر شریف، آپ کو غیر مسلموں کے ساتھ اکثر و بیشتر کون ملیں گے؟ مسلمان ملیں گے، اور یہ کیا کرتے ہیں وہاں پر؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئیں۔ کہا جاتا ہے کہ شرک کرنے والے کے پاس عقل نام کی چیز نہیں ہوتی ہے۔ جو اعمال انجام دیتے ہیں ان کی عقل پر آپ کو ترس آئے گا کہ کوئی عقل مند یہ عمل انجام دے سکتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے، بعض لوگ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، بعض وکیل ہیں، سپریم کورٹ میں جج ہیں، اور اس کے باوجود بھی ان مزارات پہ جاتے ہیں اور ایسے اعمال انجام دیتے ہیں کہ ایک ادنا درجے کا بھی عقل رکھنے والا وہ عمل انجام نہیں دے سکتا۔ کیسے کوئی اپنے ہی جیسے لاچار، بے بس، حقیر و فقیر کے سامنے سجدہ ریز ہو سکتا ہے اور اسے معبود تسلیم کر سکتا ہے؟ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے ہمارے اس معاشرے کا کہ شرک کے دلدل میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ انجانی طاقتوں کا خوف تقریباً ہر گھر میں موجود ہے، بلکہ جو لوگ قرآن و حدیث کا درس دیتے ہیں، شیخ الحدیث ہے، ان کے گھر میں بھی چلے جائیں، اگر ان کے گھر میں اس طرح کا کوئی حادثہ ہوا ہے جن و شیاطین کا، تو پائیں گے کہ وہ شیخ الحدیث بھی ان جن و شیاطین سے نجات پانے کے لیے وہی طریقہ، شرکیہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو ایک جاہل اختیار کرتا ہے۔ یہ اپنی آنکھوں کا دیکھا ہوا معاملہ ہے کہ شخص مدرسے میں اہل حدیث ہیں، صحیح بخاری کا درس دے رہے ہیں، اور خود ان کے گھر میں کوئی شخص اس طرح کے کسی مرض میں مبتلا ہو گیا، جن پکڑ لیا ہے، شیطان پکڑ لیا ہے۔ اور ہمارے اس معاشرے میں شیطان پکڑنا کس کو کہتے ہیں؟ کس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ فلاں کو شیطان پکڑ لیا؟ اگر جسمانی کسی کو شیطان نقصان پہنچائے تو اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ فلاں کو شیطان پکڑ لیا ہے، کہتے ہیں نا؟ حالانکہ شیطان کی یہ اصل ڈیوٹی نہیں ہے، شیطان کا یہ اصل ہدف اور یہ اصل ٹارگٹ نہیں ہے کہ آپ کو جسمانی تکلیف پہنچائے۔ یہ اس کے ثانوی دویم درجے کی ڈیوٹی کہہ سکتے ہیں آپ۔ کبھی کسی کے ساتھ رنجش میں آ کر ہو سکتا ہے کہ شیطان اس طرح کی حرکت کرے، اصل شیطان کا مقصد آپ کو اس طرح کا نقصان پہنچانا نہیں ہے۔ کیا مقصد ہے اصل شیطان کا؟ کسی طرح جنت سے آپ کو دور کر دے، جہنم کے اندر آپ کو داخل کر دے۔ یہ اصل شیطان کا ٹارگٹ ہے، یہ اصل اس کا ہدف ہے، اور شیطان اپنے اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے دنوں رات محنت کر رہا ہے، اور ہر شخص کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔
ایک بندہ فجر کی نماز سے غافل ہے، بلکہ نمازوں سے غافل ہے، اور بے شمار گناہیں صبح و شام انجام دیتا ہے، اس کے باوجود اسے احساس نہیں ہے کہ اس کو شیطان پکڑا ہوا ہے، شیطان کے زیر اثر ہے، اسے اس کا احساس نہیں ہے. اور کسی کو شیطان جسمانی طور پر نقصان پہنچائے تو کہتے کہ فلاں کو شیطان پکڑ لیا ہے. اس سے بڑا شیطان تمہیں پکڑا ہوا ہے لیکن تمہیں احساس نہیں ہے. اب اس شیطان کے اثر سے پاک ہونے کے لیے، نجات پانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو اب جاتے ہیں کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس، اور وہ جو کچھ علاج بتاتے ہیں ان علاجوں پر عمل کرتے ہیں، تعویذ و گنڈے کا سہارا لیتے ہیں. آپ کو جانڈس کی بیماری ہو گئی ہے، کیا کرتے ہیں بعض لوگ؟ اس طرح کے کاہنوں کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کو کیا علاج دیتے ہیں؟ ایسا علاج جو کوئی بھی عقل مند تسلیم نہیں کر سکتا. آپ کو کہیں گے کوئی ایک خاص دن، مثال کے طور پر بعض اس طرح کے کاہنوں کو دیکھا ہم نے، سوموار کے دن رات کے 10 بجے گھر کے پچھواڑے میں کمر تک گڈھا کھودیں اور ایک درخت دے رہا ہوں، اس کو جا کے اس میں گاڑ دیں. ٹائمنگ پرفیکٹ ہونی چاہیے. اب ذرا بتائیں کہ اس مرض کا اس طریقہ علاج سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق ہے؟ آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ بیماریوں سے نجات پانے کے لیے، خصوصاً وہ بیماریاں جو جن و شیاطین سے جڑی ہوئی ہیں، نجات پانے کے لوگ کیا کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں. ایک خاص موضوع ہے، اس کے اندر داخل ہو تو گھنٹوں کی ضرورت ہے. تو اس کتاب کے اندر ہم نے ان تمام ہمارے اس معاشرے کے اندر جو شرکیہ اعمال پائے جاتے ہیں ان کا تذکرہ کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے. تو ایک انجانی طاقتوں کا خوف، اسی طرح کتا، بلی، کوا اور دیگر جانوروں سے بدفعلی لینا، غیر اللہ سے استغاثہ کرنا. آپ دیکھیں گے کچھ لوگوں کو کوئی وزنی سامان اٹھانا ہو تو ایک ساتھ سب کیا کہتے ہیں؟ یا علی. مسلم غیر مسلم سب اس کے اندر شامل. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ ریلوے پر کام کرتے ہیں اور ٹریک وغیرہ اٹھاتے ہیں تو اکیلے اٹھانا مشکل ہے، کئی لوگ مل کر آپ وہاں پر کھڑے ہو کر سنیے کہ کیا کہتے ہیں. اس وقت ایک ہی ساتھ سب آواز لگائیں گے یا علی کہہ کے. کیا ہے یہ یا علی؟ اگر پکارنا ہے تو اللہ رب العالمین کو پکارنا چاہیے. کوئی کسی مرض کی دوا بہت ہی زیادہ کارگر ہو، اس دوا کے بارے میں ایک لفظ بہت زیادہ مشہور ہے، یہاں تک کہ قرآن و حدیث پڑھانے والوں سے بھی ہم نے یہ لفظ سنا ہوا ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ دوا رامبان علاج ہے. رامبان کیا ہے؟ غور کیا آپ نے؟ اس طرح کے شرکیہ الفاظ اور کفریہ عقائد ہمارے اس معاشرے کے اندر بھرے پڑے ہیں. تو ان تمام شرکیہ اعمال و افکار سے ہمیں نجات پانے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ ہمارے کلمے کو تہس نہس کر کے رکھ دینے والے ہیں. اس لیے سب سے زیادہ ہمیں جس چیز کی فکر کرنی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی میں شرک داخل ہو جائے. ہم اتنے حسن ظن کے شکار ہوتے ہیں، خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم اتنے پکے سچے موحد، ہماری زندگی میں کیسے شرک داخل ہو سکتا ہے. اس لیے اس بارے میں غور ہی نہیں کرنا چاہتے کہیں ہماری زندگی میں شرک تو داخل نہیں ہو گیا. آپ پڑھیں قرآن کریم، ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام کون تھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دعا کر رہے اللہ رب العالمین سے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ، اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھ. خود نبی، ان کے بیٹے بھی نبی، اور اس کے باوجود اللہ رب العالمین سے توفیق کی دعا طلب کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے شرک سے محفوظ رکھ، میرے بیٹوں کو شرک سے محفوظ رکھ. تو ہمیں کتنی فکر کرنی چاہیے شرک سے. اس لیے ہمیں سب سے زیادہ اس بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ہماری زندگی میں شرک تو داخل نہیں ہو رہا ہے. شرک کے اور بہت ساری قسمیں ہیں جن میں بہت سارے اچھے خاصے متقی و پرہیزگار اور جماعت اہل حدیث سے جڑے ہوئے لوگ بھی موجود ہیں. ابھی وقت نہیں کہ اس تفصیل میں ہم جائیں. اب دوسرے نمبر پر آتے ہیں، وہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ولی، پیر، خواجہ، غریب نواز یا کسی بھی انسان کا وسیلہ پکڑے اللہ رب العالمین سے کچھ طلب کرنے کے لیے،
اور یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ رب العالمین تک ہم ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے ہیں، اور کیا کہے کہ ہم اگر کسی وزیر سے ملنا چاہیں تو کیا ڈائریکٹ مل سکتے ہیں؟ پہلے پیغام بھجوانا پڑتا ہے، اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر ملاقات ہو پاتی ہے۔ تو بغیر واسطے کے اور وسیلے کے ہم جب ایک وزیر سے نہیں مل سکتے، ایک تھانے دار سے نہیں مل سکتے، تو اللہ رب العالمین سے کیسے ڈائریکٹ طلب کر سکتے ہیں؟ اب ذرا سوچیں کہ اللہ رب العالمین کو ایک مخلوق کے ساتھ یہ بندہ تشبیہ دے کر کتنی بڑی توہین کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے؟ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے ڈائریکٹ مانگو، میں تمہاری دعا قبول کرنے والا ہوں۔ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ طلب نہیں کرتا اور کسی دوسرے کا وسیلہ پکڑتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اسے صاف لفظوں میں قرآن کریم کے اندر شرک کہا ہے کہ یہ شرک ہے۔ جو کفار مکہ کا شرک تھا اس کے بہت سارے اقسام میں سے ایک واضح شرک کی قسم یہی طریقہ تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ جن معبودوں کی عبادت کرتے تھے ان کو اپنا شافع سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ صرف ہمارے لیے وسیلہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، دیکھیں اصل ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ سفارشی ہے، ہمارے لیے ایک وسیلہ ہے۔ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ان کی عبادت بس اس لیے ہم کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ تو قربت کن کی مقصود ہے؟ اللہ کی، اور یہ بس ایک وسیلہ ہے۔ تو کفار مکہ کے شرک کی ایک قسم اللہ رب العالمین نے یہی وسیلہ پکڑنا ذکر کیا۔ اگر کسی کا مقصد اچھا ہے تو اس مقصد کے اچھا ہونے کی وجہ سے اس کا شرکی عمل توحید نہیں بن جائے گا، وہ شرک ہی رہے گا۔ اس لیے اگر آپ کا مقصد اچھا ہے تو طریقہ بھی وہی اختیار کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ تیسرا عمل جس سے ایک انسان اسلام سے خارج ہو سکتا ہے وہ یہ عقیدہ ہے کہ جن کے کفر و شرک پر تمام علماء کا اجماع ہے انہیں کافر نہ سمجھنا، اور دنیا کے تمام مذاہب کو کہنا کہ ہر مذہب سچا ہے، ہر دھرم سچا ہے۔ آپ پائیں گے بعض لوگوں کو دین کے معاملے میں حد درجہ اپنے آپ کو کیا دکھاتے ہیں وہ کہ ہم معتدل ہیں یا کھلے مزاج کے ہیں، ہمارے یہاں تنگی نہیں ہے، اور دین کے معاملے میں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی وسعت دکھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ چاہے آپ کیا کریں، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں چاہے کسی دوسرے کی عبادت کریں، بس طریقہ الگ الگ ہے، سب ایک ہی اللہ رب العالمین کو ہی پوجنا چاہتے ہیں۔ آپ کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے، ہمارا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے، تمام دھرم سچے ہیں، ہم کسی بھی دھرم کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ عقیدہ اور یہ عمل اسے اسلام سے خارج کر دے گا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العالمین کے نزدیک مقبول دین فقط اور فقط اسلام ہے۔ جس کلمے کا اقرار کر کے وہ مسلمان ہوا ہے اس کلمے کے دو رکن ہیں۔ پہلا رکن ہے کہ اللہ رب العالمین کو برحق معبود مانے، اور دوسرا رکن کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ جن معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے، پرستش کی جاتی ہے، ان کو باطل قرار دے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کی حمایت کر رہا ہے تو ایسا شخص مسلمان باقی نہیں رہتا۔ اللہ کے علاوہ کسی بھی معبود کی ذرہ برابر بھی اگر کوئی شخص حمایت کرتا ہے اور اس کے لیے اسپیس نکالتا ہے تو ایسا شخص مسلمان باقی نہیں رہتا، اسلام سے خارج ہو جاتا۔ لہذا اگر کوئی شخص کہے کہ یہود بھی مسلمان،
نصارہ بھی مسلمان، مجوس بھی مسلمان. میں کسی کو غیر مسلم نہیں کہہ سکتا، کسی کو کافر نہیں کہہ سکتا. الگ الگ طریقہ ہے لوگوں کا. لوگوں نے فلاں کو اپنا رب بنایا ہے، فلاں کو رب بنایا ہے. در حقیقت سب ایک ہی اللہ کی عبادت کرنا چاہتے، بس طریقہ الگ ہے. تو یہ عقیدہ اسے کیا کرے گا؟ دین اسلام سے خارج کر دے گا. ایسا شخص مسلمان باقی نہیں رہے گا. بہت سارے لوگ دین کے معاملے میں اس طرح کے کھلواڑ کرتے ہیں، اور یہ انتہائی خطرناک قسم کا عقیدہ ہے، خطرناک قسم کی فکر ہے. اس سے ہمیں حد درجہ احتیاط کرنا چاہیے. دنیاوی معاملات میں آپ لوگوں کے ساتھ حسن تعامل کریں، دل کھول کر ان کا ساتھ دیں، لیکن دین کے معاملے میں نہیں. چوتھی چیز جس سے ایک انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، اسے بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم 5 منٹ کے لیے رکیں گے چائے نوشی کے لیے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اسے جاری کریں گے. چوتھی چیز جس سے ایک انسان دین اسلام سے خارج ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو اللہ رب العالمین کے قانون سے افضل سمجھے، یا اللہ رب العالمین کے قانون کے برابر سمجھے، یا پھر اللہ رب العالمین کے قانون کو چھوڑ کر بندوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا جائز سمجھے. تو ایسا بندہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور اس کی دلیل وہی ہے جس کو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا تھا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اور ہم نے کہا تھا کہ خوارج اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کو کافر قرار دیتے ہیں. یہ آیت قرآن کی ایک بہت ہی عظیم آیت ہے، اور اسے سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا ضروری ہے. علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی آیت ہے جو خوارج کے منہج کی اور مذہب کی بنیاد ہے، جس پر خوارج نے اپنے منہج کی بنیاد رکھی ہے، اپنے مذہب کی بنیاد رکھی ہے، اور مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں. حالانکہ تمام کے تمام سلف صالحین کا اجماع ہے کہ خوارج نے جو مفہوم اس آیت سے مراد لیا ہے وہ باطل مفہوم ہے، وہ مفہوم درست نہیں ہے. درست مفہوم کیا ہے اس آیت کا؟ 3 صورتیں ایسی ہیں جن صورتوں میں ایک شخص انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو اگر فالو کرے تو کافر ہو جائے گا. پہلی صورت، اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے نازل کردہ قانون کے بالمقابل انسانوں دوارا، انسانوں کے ذریعے تیار کیے ہوئے قانون کو کیا کہے؟ افضل کہے. مثال کے طور پر، مثال سے بات واضح ہو جائے گی. مثال کے طور پر ایک شخص شادی شدہ ہے، اس نے زنا کیا، اللہ رب العالمین کا قانون کیا ہے اس کے بارے میں؟ اسے رجم کر دیا جائے. اگر اسلامی حکومت ہوگی تو ایسے شخص کو کیا کیا جائے گا؟ رجم کیا جائے گا. اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ کوئی شخص اگر چوری کرے اور نصاب کو پہنچ جائے یہ چوری، تو اسلامی حکومت موجود ہو، قائم ہو، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے. اب پارلیمنٹ میں لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چوری کرنے والے کی سزا 10 سال جیل ہے، اور شادی شدہ زانی کی سزا 20 سال جیل ہے. اللہ رب العالمین کا قانون ایک ہے، اور پارلیمنٹ میں لوگوں نے اپنی طرف سے ایک دوسرا قانون تیار کیا کہ اسے 10 سال 20 سال جیل کی سزا سنائی جائے. اور کیا نظریہ رکھ رہا ہے، کیا عقیدہ رکھ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اس جرم کے اندر پکڑا جائے تو چاہے آپ وہ سزا دے یا یہ سزا دے، دونوں سے انصاف قائم ہو جاتا ہے. البتہ جو ہم نے قانون بنایا ہے پارلیمنٹ میں، یہ اللہ رب العالمین کے نازل کردہ قانون سے اس زمانے میں افضل ہے. اس زمانے میں 1400 سال پہلے تو یہ قانون چل سکتا تھا اس معاشرے میں، لیکن آج کے اس ترقی یافتہ زمانے میں، اور جسے ترقی یافتہ کہہ رہے ہیں یہ نا، حقیقت میں اگر دیکھا جائے پوری انسانی تاریخ میں اس سے زیادہ تنزل اور ایک دم سطحیت والا قانون یا معاشرہ کبھی آپ کو زندگی میں نظر نہیں آئے گا.
جن جرائم کی بنیاد پر سابقہ قوموں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب نازل ہوتا تھا، وہ تمام کے تمام جرائم، مثال کے طور پر زمانہ جاہلیت کی ایک بہت بڑی برائی کیا بیان کی جاتی ہے کہ وہ بیٹیوں کو کیا کرتے تھے؟ زندہ درگور کر دیتے تھے، یا بیٹیوں کی وفات پر ان کے چہرے بیٹیوں کی پیدائش پر ان کے چہرے کالے پڑ جاتے تھے۔ آج کے معاشرے کا آپ جائزہ لیں، جسے ترقی یافتہ کہا جا رہا ہے، جسے مہذب معاشرہ کہا جا رہا ہے، کیا آج کی اس تاریخ میں، آج کے اس معاشرے میں یہ برائی اس سے کہیں زیادہ قبیح صورت میں ہمارے درمیان موجود نہیں ہے؟ اس سے کہیں زیادہ قبیح صورت میں موجود ہے۔ جن برائیوں کی بنا پر اللہ رب العالمین نے بعض قوموں پر عذاب نازل کیا تھا، آج وہ برائی قانون کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ بعض ملکوں کے اندر وہ برائی قانون کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ جن برائیوں کی بنا پر اللہ رب العالمین نے بعض قوموں کو ہلاک کر دیا تھا، تو جسے ترقی یافتہ کہا جا رہا ہے وہ حقیقت میں ہے ہی نہیں۔ تو کیا کہتے ہیں بعض لوگ؟ 1400 سال پہلے جب اسلام نازل ہوا تھا، اس وقت کے لحاظ سے یہ رجم، یہ ہاتھ کاٹنے والا قانون مناسب تھا۔ آج کی تاریخ میں یہ جیل کی سزا جو پارلیمنٹ میں فیصلہ کیا گیا ہے نا، نافذ کیا گیا، پاس کیا گیا، یہ اس سے افضل ہے۔ تو ایسا عقیدہ رکھنے والا، نظریہ رکھنے والا کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، مسلمان باقی نہیں رہے گا، دین اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے، کوئی کہے کہ یہ جو ہم نے قانون تیار کیا ہے، انسانوں کے ذریعے جس قانون کو تیار کیا گیا ہے، جو بشری قانون ہے، وہ الہی قانون سے افضل تو نہیں لیکن برابر ہے۔ چاہے اس قانون کے مطابق فیصلہ کرے یا اس قانون کے مطابق فیصلہ کرے، انصاف قائم ہو جاتا ہے اور دونوں برابر ہے۔ آپ کے لیے اختیار ہے، آپ جسے چاہیں چوز کر سکتے ہیں۔ تو ایسا بندہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ تیسری صورت کہ اگر کوئی شخص انسانوں کے ذریعے بنائی ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کو نہ افضل سمجھے نہ برابر سمجھے اللہ رب العالمین کے قانون کے، وہ کہہ رہا ہے کہ کہاں اللہ رب العالمین کا نازل کردہ قانون اور کہاں انسانوں کے ذریعے تیار کیا گیا قانون، دونوں میں کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، نہ اس سے افضل نہ اس کے برابر۔ البتہ ہم اس قانون کے مطابق بھی فیصلہ کرنا جائز سمجھتے ہیں، حرام نہیں سمجھتے۔ پارلیمنٹ میں ایک قانون نافذ کیا گیا کہ بغیر شادی کے آپ رہ سکتے ہو، اگر بلوغت کی عمر آپ کی ہو چکی ہے، لیو ان ریلیشن جانتے ہیں نا، آپ کے والدین آپ کے اوپر کوئی بھی مجبوری اپنی طرف سے تھوپ نہیں سکتے، آپ کو مجبور نہیں کر سکتے، پولیس والے یا کوئی عدالت آپ کو مجبور نہیں کر سکتی، آپ کی مرضی ہے، چاہے آپ جس کے ساتھ رہنا چاہیں، بلوغت کی عمر آپ کی ہو چکی ہے، بغیر شادی شدہ زندگی آپ گزار سکتے ہیں، چند سالوں تک ساتھ میں رہیں، بعد میں دیکھا جائے گا، اگر لگے کہ ہاں شادی کر لینا ہمارے لیے مناسب ہے شادی کر لیں گے، ورنہ الگ الگ راستہ اختیار کر لیں گے، جیسے کہ آج دھڑلے سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ اسے اسلامی قانون کے مطابق جو نکاح کا اسلام کا نظام ہے، سسٹم ہے، اس سے افضل تو ہم نہیں کہتے اور نہ اس کے برابر کہتے ہیں، لیکن اسے بھی ہم جائز مانتے ہیں، حرام نہیں مانتے، اسے بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ جائز مانتے ہیں، حرام نہیں مانتے، تو ایسا شخص بھی کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شخص اللہ کی شریعت کو بدل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے اور آپ نے قانون نافذ کیا کہ نہیں یہ حلال ہے، اللہ نے کسی چیز کو حلال قرار دیا ہے اور آپ قانون نافذ کر رہے ہیں حرام ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس قانون کے مطابق فیصلہ کرنا جائز ہے، تو یہ عقیدہ رکھنے کی وجہ سے آپ مسلمان باقی نہیں رہیں گے، کافر ہو جائیں گے۔ یہ تین صورتیں ہیں جس میں ایک انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص اس انسانوں کے ذریعے تیار کیے قانون کے مطابق فیصلہ کرے لیکن اسے حرام سمجھے، حلال نہ سمجھے، اسے حلال نہ سمجھے، حرام سمجھے، لیکن بشری کمزوری کی وجہ سے شیطان کے چکر میں پڑ کر وہ اس گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اس سے آپ پوچھیں، ایک بندہ شراب پی رہا ہے
زنا کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، اس سے آپ پوچھیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، شراب پینا حلال سمجھتے ہیں کیا؟ کہہ رہے نہیں نہیں بالکل حلال نہیں سمجھتا، میں حرام سمجھتا ہوں۔ ناچ گانے کی محفل کے لیے لائسنس جاری کرے کوئی حکومت، آپ اس سے پوچھیں کہ آپ اسے حلال سمجھتے ہیں، کہہ رہے نہیں بالکل نہیں، حرام سمجھتا ہوں، اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہوں میں۔ تو یہ صرف گناہ کبیرہ ہے، یہ کفر نہیں ہے، یہ صرف گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ ایک بندہ انسانوں کے ذریعے جو قانون بنایا گیا ہے، مثال کے طور پر پارلیمنٹ میں قانون نافذ کیا گیا کہ ہمارے ملک میں شراب کے اڈے کھولنے والے کو لائسنس دیا جائے گا، آپ کھول سکتے ہیں لائسنس لے کر، آپ سنیما ہال کھولنا چاہیں لائسنس لے کر کھول سکتے ہیں۔ آپ جا کر پوچھیں ان پارلیمنٹ کے لوگوں سے کہ آپ نے جو قانون نافذ کیا کہ کوئی شخص شراب کے اڈے کھولنا چاہے، سنیما ہال کھولنا چاہے تو اسے آپ حلال سمجھتے ہیں؟ کہہ رہے نہیں بالکل حلال نہیں سمجھتے، حرام سمجھتے ہیں۔ تو آپ نے کیوں کیا پھر یہ قانون نافذ، یا اس کو قانون پاس کیوں کر دیا آپ نے؟ کہ انسانی کمزوری ہے شیطان کے چکر میں پڑ کر، لیکن میں اسے گناہ سمجھ رہا ہوں، میں اسے حلال نہیں سمجھتا، میں اسے حرام سمجھ رہا ہوں، تو ایسا بندہ گناہ کبیرہ کا فقط مرتکب ہے، کفر کا مرتکب نہیں ہے، یہ کافر نہیں ہوگا۔ لیکن اسی عمل کو اگر حلال سمجھے تو کافر ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ شراب پینے کو حلال سمجھے، گرچہ شراب نہ پی رہا ہو، پھر بھی وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی شریعت اس نے بدل ڈالی ہے۔ اللہ کی شریعت بدلنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ تو کوئی شخص اگر شریعت نہ بدلے، کہے کہ میں اسے حرام سمجھتا ہوں، لیکن اس حرام کام کے اندر اس حرام کام کے اندر مبتلا ہوا وہ، ایک شخص سود لے رہا ہے، سود دے رہا، کوئی اس سے ادھار طلب کرے، کہے کہ ٹھیک ہے 100 روپیہ دوں گا لیکن 200 روپیہ لوں گا میں، اس سے آپ کہیں کہ تم اسے حلال سمجھتے ہو؟ کہ نہیں میں حرام سمجھتا ہوں لیکن لوں گا، تو یہ بندہ بس گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، کافر نہیں ہے۔ یہ ہے چوتھی صورت۔ اور پانچویں صورت یہ ہے کہ کوئی ایسا قانون نافذ کرے جو انسانیت کی مصلحت کے لیے ہو یا اسلام کی مصلحت کے لیے ہو، تو ایسے قانون کو حرام بھی نہیں کہا جائے گا، یہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر اس روڈ میں آپ 80 کی اسپیڈ سے ہی گاڑی چلا سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی اسپیڈ سے نہیں چلا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر بہت سارے اسکول ہیں، چھوٹے بچے چلتے ہیں، یہاں 40 کی اسپیڈ سے آپ کو چلانا پڑے گا۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ آپ کی طرف سے تیار کردہ قانون ہے، گاڑی میری اور روڈ اس کا مالک میں ہی، اپنی مرضی سے چلاؤں گا، چاہے 40 کی اسپیڈ سے ہو چاہے 200 کی اسپیڈ سے ہو، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ آپ اگر 40 کی اسپیڈ کی قید لگا رہے ہیں تو قرآن و سنت سے دلیل دیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن و سنت کے اندر اس کی دلیل نہیں ملے گی، تو یہ آپ کی طرف سے نافذ کیا گیا قانون ہے نا۔ تو اگر کوئی شخص کہے کہ اس قانون کو نافذ کرنے کی وجہ سے آپ کافر ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ الہی قانون کے علاوہ بشری قانون ہم شرک سمجھتے ہیں، اس کو کفر سمجھتے ہیں، اور یہ بشری قانون ہے، اس وجہ سے یہ کفریہ قانون ہے، ہم اس کفریہ قانون کو نہیں مانتے۔ آپ پائیں گے آج بھی بے شمار لوگوں کو بلاد عرب کے اندر خصوصی طور پر وہ حکمرانوں کو کافر کہتے ہیں۔ بعض لوگوں سے بات چیت ہوئی، کس وجہ سے بھائی؟ کہ وہ اللہ رب العالمین کے قانون کو چھوڑ کر انسانوں کے ذریعے تیار کیے گئے قانون کے مطابق ہی پورا ملک چلا رہے ہیں۔ میں کہا کہ جیسے کوئی مثال دے، تو انہوں نے مثالیں کیا دی؟ لیبر قانون، وہاں پر اکثر و بیشتر کیا رہتے ہیں؟ سعودی عرب کے اندر کام کرنے والے لوگ رہتے ہیں، تو لیبر قانون جو وہاں پر ہے، کفالت کا سسٹم ہے، تو ان قوانین کو دکھا کر کہنے کہ یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے۔ ٹریفک رول جو ہے، ٹریفک سے جڑے ہوئے جو قوانین ہیں، ان قوانین کو دکھا کر یہ سب تو انسانوں کے ذریعے تیار کیا گیا قانون ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا نہیں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی ان کے علماء نے سکھایا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ سب کے سب کافر ہو گئے۔ حالانکہ یہ پانچویں قسم کیا ہے؟ جائز ہے، یہ حرام بھی نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات مطلوب ہے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی شخص کسی روڈ پر وہاں پر اسٹیکر لگا ہوا ہے کہ 80 کی اسپیڈ سے زیادہ آپ نہیں چلا سکتے، اور کوئی اس سے زیادہ کی اسپیڈ سے گاڑی چلائے اور ایکسیڈنٹ کر دے، تو آپ پائیں گے سعودی علماء کے فتاوے موجود ہیں، چونکہ وہاں پر شریعت کا قانون نافذ ہے،
باضابطہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اسی اسپیڈ کی اس نے مخالفت کی تو مجرم ہے وہ، کیونکہ یہ اسپیڈ لمٹ جو کی گئی ہے وہ انسانیت کی مصلحت کے لیے کی گئی ہے، اور آپ نے اس کی بے حرمتی کی، اسے نظر انداز کیا، اس سے زیادہ کی اسپیڈ آپ نے اختیار کی، اور جس وجہ سے آپ کا کنٹرول نہیں رہا اور آپ نے فلاں شخص کو کیا مار دیا ہے، اس وجہ سے آپ مجرم ہیں، اسپیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر اسپیڈ کے اندر رہتی کہ آپ کی گاڑی تو آپ مجرم قرار نہیں پاتے، پھر دوسری چیزیں دیکھی جاتی کہ آپ کے اندر کوئی کوتاہی ہوئی تو الگ چیز ہے، لیکن اسپیڈ سے زیادہ گاڑی چلانے کی وجہ سے آپ کیا ہے؟ مجرم ہے۔ تو یہ قانون اسپیڈ لمٹ جو ہے یہ کن کی طرف سے ہے؟ انسانوں کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے الگ الگ روڈ کے لیے الگ الگ اسپیڈ لمٹ نہیں رکھی ہے، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہ حرام ہے یا یہ کفر ہے؟ نہیں، یہ کفر نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ تو اکثر و بیشتر آج لوگوں کے ذہن میں عرب حکام کو جو کافر کہتے ہیں نا، اور ان تحریکیوں کی زبان پر ہوتے ہیں، یہاں پر بات بات پر کافر کہنا، ان کے اندر تکفیر کے جراثیم اس قدر داخل ہو چکے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ان کی زبان پر ہوتا ہے دم فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر، خصوصاً عرب حکمرانوں کی بات آئے وہ آل یہود ہیں۔ آل یہود کی رٹ اس طرح ان کو سکھائی گئی ہے کہ بلا تأمل، جیسے سانس لیتے ہیں نا اسی طرح وہ آل یہود کہتے ہیں۔ یہ سب تو آل یہود ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آل یہود کہنا کیا ہے آپ ذرا سوچیں، ایک شخص کو یہود کے آل میں سے آپ ای کریں، اس پر حکم لگائیں، فتویٰ دیں، تو یہ تکفیر نہیں ان کی؟ تحریکیوں کے یہاں یہ تکفیر عام پائیں گے آپ۔ کچھ دنوں پہلے میں نے ایک ویڈیو اپنی فیس بک ٹائم لائن پر نشر کی تھی کہ سعودی عرب کو مملکت توحید کیوں کہتے ہیں، اس کے کمنٹس پڑھ لیں آپ کو 90% کمنٹس تحریکیوں کے ملیں گے، اور سب کے سب متفق ہے کہ سب کے سب کافر ہیں، یہ سب کے سب کافر ہیں۔ کس وجہ سے؟ اسی قانون کی وجہ سے۔ کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے قانون کو نافذ نہیں کرتے، انسانوں کے ذریعے قانون تیار کیا انہوں نے اور اسی قانون کو نافذ کر رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑا کفر ہے۔ ابھی گزشتہ کل کی بات ہے، گزشتہ کل یا پرسوں کی بات ہے، ایک بندے نے میری ایک پوسٹ پر کمنٹ کیا اور کہا کہ سب سے بڑا اگر کوئی کفر ہے تو یہی اللہ کے قانون کو چھوڑ کر انسانوں کے ذریعے جو تیار کیا گیا قانون ہے، اس قانون کے مطابق فیصلہ کرنا سب سے بڑا کفر ہے، اور اسی کے اندر سب کے سب مبتلا ہے۔ تو سب کے سب تو کافر ہو گئے یہ لوگ۔ تو یہ تکفیر تحریکیوں کے یہاں ایک دم عام بات ہے۔ تو یہ تکفیر کے جراثیم جو لوگوں کے یہاں موجود ہے، اسے ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس صورت میں ایک انسان کافر ہو سکتا ہے، اور کس صورت میں یہ بس گناہ کبیرہ ہے، اور کس صورت میں یہ جائز ہے، گناہ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین علم و بصیرت کی بنیاد پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، منہج سلف کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔